میں قسم کھا رہا ہوں لیکن کہ عامر خان کا ایک انٹرویو ریکارڈ پہ موجود ہے سر کہ عامر خان الطاف حسین کو خوش کرنے کے لیے بکواس کر رہا تھا. میں وہی آیا آپ ہوں. بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں، میں دوبارہ آپ سے سوال پوچھتا ہوں، شاید میرے پوچھنے میں غلطی ہو گئی، سمجھنے میں نہیں، میرے بتانے میں غلطی نہیں ہو رہی ہے. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جب 19 جون 92 کو کراچی میں داخل ہوئے تو اسٹیبلشمنٹ کو نہیں پتا تھا. آپ کسی سے قرآن پہ حلف لے کے پوچھئے کہ بھائی یہ بتاؤ کہ جب یہ آئے ہیں تو تم کتنے بجے آئے ہو؟ تو پھر آپ کے پاس اسلحہ، فیصل بھائی یہ ریکارڈ پہ رکھیے کہ ہم صبح فجر کے وقت اندھیرے میں آئے تھے 5:30 آپ کے بجے پاس اسلحہ کہاں سے گھڑیاں آیا؟ ملا کے. ہم نے چھینا تھا. ہم نے گھڑیاں ملا کر الطاف کے لوگ جو اسلحہ لے کے بیٹھے تھے انہی کے ساتھ آگ پہ ہاتھ تاپتے ہوئے لوگوں نے گھڑی دیکھ کر ان سے اسلحہ لیا تھا. اچھا، بعد میں آپ فوج کے ساتھ آپ نے مشترکہ الائنس کیا میں کیوں کروں گا؟ یعنی میں سب کچھ کرنے کے کراچی بعد پہ قبضہ کرنے کے میں لیے، کراچی پہ قبضہ کرنے کے لیے. میرے کارکنان کو میں نے سختی سے کہا ہے کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی تمہارے اوپر حملہ کرے اور تم ہاتھ باندھ کے بیٹھو. یہ آپریشن کر کے جو لوگوں کو گرفتار کر کے اٹھا کے آپ کے حوالے کیا جاتا تھا تو وہ آپ کی خواہش پہ کیا میرے تھا؟ حوالے کون سا کارکن کیا ہے مجھے بتا دیجیے. فوج کو 92 کا کرنا فوجی پڑا. آپریشن غلط تھا. فوجی آپریشن تھا ہی غلط. اچھا، پریس کانفرنس کروائی گئی لیاقت آباد میں مجھے فوج بتا کی موجودگی میں، ایم پی سلیم صدیقی کی. کس کی؟ سلیم صدیقی کی. فوج کی موجودگی میں. آپ کے پاس کوئی وہ ہے سب رپورٹنگ ہوئی، سب جمع. رپورٹنگ؟ نہیں، آپ کے پاس کچھ ہے؟ واپسی کا راستہ ہے. میں کہیں گیا نہیں تو واپسی کا راستہ کس طرح ہوگا؟ یہ آپ دوبارہ بات بولا، آپ بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں. کہ الطاف حسین صاحب اگر مہاجر نظریے پر واپس آتے ہیں، مہاجر قومی موومنٹ یا مہاجر نام پر مہاجر حقوق کی جدوجہد پاکستان کے جغرافی میں رہ کر کرنا چاہتے ہیں اور وہ پاکستان واپس آتے ہیں، میں ان کے ساتھ ان کو لینے جاؤں گا اور ان کی قیادت میں بھی کام کروں گا. بھئی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو حل یہ ہے کہ جو پرانی مہاجر قوتیں تھیں وہ دوبارہ ایک ہو جائیں. میرا خیال ہے کہ اگر الطاف حسین میٹر کرتے ہیں اور الطاف حسین اپنی غلطی پر نادم ہے تو ان کو پاکستان کے لیے اگر کہیں پاکستان کی مفاد میں کہیں ان کی کسی کوشش کو استعمال کیا جا سکتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. الطاف نے جو کہا وہ بھی غلط تھا، جو انہوں نے کہا وہ بھی غلط ہے، لیکن ایک غلطی کرنے والا لاڈلا ہے اور ایک غلطی کرنے والا جو ہے وہ سزا کا مستحق ہے. آپ آواز اٹھائیں گے مہاجر قوم کو نوکریاں کیوں نہیں ملیں تو ظاہر ہے کہ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ سندھی نے اگر تمہارے ساتھ زیادتی کی تو وفاق کی جب ملازمت نکلتی ہے اداروں میں تو اس میں کیوں لکھا ہوتا ہے کہ کراچی کا آدمی ملازمت کے لیے اپلائی نہ کرے. اور لوگوں نے کہا کہ اس مرجر کے اندر پی ایس پی ختم ہو گئی، لیکن میں جس طرح دیکھتا ہوں اس میں متحدہ ختم ہو گئی عملاً اور آپ یہ کہہ کلیئر رہے ہو ہیں گیا. کہ مصطفیٰ کمال کو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت تھی، آپ کو نہیں؟ بالکل نہیں، ان کو ہے. بالکل ہے. جن کی شہرت یہ ہے کہ وہ لوگوں کے ٹکڑے کر کے ڈال دیا کرتے تھے، راکٹ لانچر کندھے پہ رکھ کے مار دیا کرتے تھے، جن کی شہرت یہ ہے انہیں آپ چھڑوا کے لا رہے ہیں اور انہیں ساتھ میں بٹھا کر اور پیچھے باڈی گارڈ کھڑا کر کے وسیم اختر کے ساتھ آپ پوچھیں گے کہ بتاؤ بھائی اب تمہاری کیا رائے ہے تو وہ کوئی رائے دے گا. مہاجر عوام بظاہر تقسیم ضرور ہے لیکن اگر اب ان کو پورا نہیں گنا گیا تو پوری مہاجر قوم جو ہے احتجاج بھی بھرپور یہ کرے. کیسے ایسی نہیں کریں، آپ کو بتائیں گے کیسے احتجاج ہوگا. کیا کریں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارے ساتھ جو ہے مہاجر قومی موومنٹ کے سربراہ آفاق احمد موجود ہیں. جب بھی پاکستان میں مہاجر تحریک کی جو تاریخ لکھی جائے گی تو وہ آفاق احمد کے بغیر جو ہے ادھوری ہوگی. پھر ان کی جو ایک خاص بات ہے کہ جب جو مہاجر نظریے سے انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز کیا، بہت سارے لوگ جو ہیں جنہوں نے اپنی سیاست کا آغاز مہاجر نظریے سے کیا لیکن تبدیل ہوئے، لیکن آفاق احمد ان چند افراد میں جو آخر وقت تک جو ہے اپنے نظریے پہ جو ہے وہ قائم رہے. اور ان کی ایک خصوصیت جو ان کی وجہ شہرت بھی وہ بہادری ہے. پھر یہ پوری مہاجر جو تاریخ ہے، مہاجر سیاست کی تاریخ ہے، اس کے عینی شاہد آج ہم ان کے حوالے سے بات کریں گے. جب انہوں نے مہاجر قومی موومنٹ بنائی 1992 میں، اس کے بعد سے ایک پوری ایک نسل جوان ہو چکی ہے تو اس کو بہت ساری ماضی کی واقعات کا، ماضی کی تاریخ کا جو مہاجر سیاست کی ہیں اس بارے میں جو اتنی آگاہی نہیں ہے. تو آج ہم نے آفاق بھائی کو اسی لیے زحمت دی کہ ان سے ہم ان کی مہاجر سیاست کی تاریخ کے بارے میں پوچھیں. آفاق بھائی، وہ کون سا لمحہ تھا جب آپ کو اس بات کا احساس ہوا کہ اب آپ کو ایم کیو ایم سے الگ ہو کے مہاجر قومی موومنٹ بنانی چاہیے؟ وہ کون سی وجوہات تھیں، اس کے کیا اسباب تھے؟ یہ پوری تاریخ ہے، نوجوان نسل یہ جاننا چاہتی ہے کہ کیوں وہ جو پہلی دراڑ ایم کیو ایم میں پڑی وہ شاید اس کے بعد تو بہت سارے لوگ ایم کیو ایم سے الگ ہوئے لیکن سب سے پہلے آپ ایک بڑی اس کے ساتھ سسٹم کے ساتھ الگ ہوئے، تو کیا وجوہات تھیں؟ اچھا، اتفاق ہے اور مطلب بدقسمتی ہے کہ لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ مہاجر قومی موومنٹ سے ہم الگ نہیں ہوئے بلکہ مہاجر قومی موومنٹ سے متحدہ بن گئی. مہاجر قومنٹ سے وہ الگ ہوئے، مجھے جو لگتا ہے. یہ جو 97 میں لیکن جو 92 میں آپ الگ ہوئے تھے اس وقت کیا وجوہات تھی؟ نہیں، میں الگ
اچھا 91 میں جب ہم جی 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 الطاف صاحب سے اختلاف ہوئے تھے تو ظاہر ہے کہ ان کی ایک بہت بڑی وجہ تو یہی تھی کہ وہ مہاجر لفظ سے علیحدگی اختیار کر کے متحدہ قومی موومنٹ بنانا چاہتے تھے، اور میں نے انہیں منع کیا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ اگر آپ نے مہاجر عوام کے مسائل حل کیے بغیر اگر متحدہ قومی موومنٹ بنانے کی کوشش کی یا آپ قومی دھاری کی سیاست کی طرف گئے تو میں آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہوں، اور میں ظاہر ہے کہ مہاجر قوم کے مسائل حل کرنے کو ترجیح دیتا ہوں کہ جن کی قربانیوں سے آپ آج اس مقام پر موجود ہیں۔ تو الطاف صاحب نے اس وقت ظاہر ہے کہ یقین دہانیاں کرائیں، لیکن اس کے باوجود انہیں یہ تھا کہ آفاق کیونکہ ان کے اس منصوبے کی راستے میں رکاوٹیں، اور یہ سب چیزیں میرے علم میں اس لیے بھی تھیں کہ اسلم بیگ صاحب سے جب ملاقات اور میٹنگ ہوئی تھی تو اس میں بدقسمتی تھی الطاف صاحب کی کہ میں ان کے ساتھ تھا، میں موجود تھا، الطاف صاحب موجود تھے، اور یونس حبیب کے گھر میں ملاقات اور میٹنگ ہوئی تھی اسلم بیگ صاحب سے۔ تو انہوں نے اسلم بیگ صاحب نے، مجھے لگا کہ وہ سیریمونیل میٹنگ تھی، معاملات پہلے طے ہو چکے تھے، انہوں نے الطاف صاحب سے کہا کہ آپ قومی دھاری کی سیاست کیجئے اور 98% مظلوم عوام آپ کا انتظار کر رہے ہیں ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، اس قسم کی دو باتیں ہوئی۔ انہوں نے فوراً کہا کہ بھئی جان صاحب میرے پاس اتنے وسائل کہاں، اور اس کے فوراً بعد یونس حبیب کو زور سے آواز دی گئی تو فوراً حاضر ہو گئے، وہ برابر والے کمرے میں موجود تھے، ان سے کہا کہ بھئی ان کا فنڈ ریلیز کیجئے، اور ان کا فنڈ ریلیز ہوا، جو آپ کو پتہ ہے کہ اسلم بیگ صاحب کے جو ہائی کورٹ میں بھی کیس چلتا رہا یونس اس میں۔ حبیب نے اس وقت ایم کیو کو پیسے دیے تھے؟ ہاں یقیناً بالکل کتنے اسی پیسے وقت دیے دیے، تھے؟ اماؤنٹ کا مجھے نہیں معلوم، لیکن اسی وقت انہوں نے اسلم بیگ صاحب نے کہا، اور وہ میرے خیال ہے شاید ہائی کورٹ میں وہ کیس چلا بھی ہے جس میں فنڈز کا، لیکن وہ جو لسٹ آئی اس میں تو الطاف حسین کا نہیں نام نہیں نہیں وہ متحدہ قوم کا ہے نام اس ہے۔ اچھا، وہ الگ ہونے کی جو کہانی ہے، وہ پھر آپ کہاں گئے؟ لاہور چلے گئے تھے، پاکستان سے باہر چلے گئے تھے، اس کے بعد آپ آئے، وہ کیا میں۔ نہیں کہانی میں تھی؟ الگ ہو کے کہیں باہر نہیں چلا گیا تھا، آپ کی زندگی کو خطرہ تھا؟ نہیں میں تو ظاہر ہے میں نے اختلاف کیا تھا، اور اس اختلاف کے بعد کچھ حالات اس قسم کے ہو گئے کہ مجھے عظیم احمد طارق صاحب نے، چیئرمین تھے وہ پارٹی کے، انہوں نے مجھے 90 پہ بلوایا کہ مجھے تم سے بات کرنی ہے بہت ضروری۔ آپ کو اور عامر خان دونوں کا اکیلا؟ نہیں میں پرسنلی گیا تھا، مجھے نہیں پتا عامر خان صاحب کو انہوں نے کوئی الگ سے بلوایا ہو یا مجھ سے پہلے یا میرے بعد، لیکن مجھے صرف میرا پتہ ہے کہ انہوں نے مجھے فون کیا اور مجھ سے کہا کہ مجھے بہت ضروری ملنا ہے، کسی بات پہ اختلاف شدید ہو گیا تھا اور میں نے 90 پہ فون کر کے اپنے ناراضگی کا اظہار کیا تھا، اس پر وہاں تھوڑی ٹینشن کریٹ ہو گئی وہ تھی، کیا اختلاف تھا سر؟ میرے خیال ہے کہ ان کے پرسنل معاملات تھے، تو اس پر عظیم بھائی نے مجھے فون کر کے بلوایا، اور میں اس اختلاف کے اظہار کے باوجود چلا گیا وہاں پہ۔ جب میں وہاں گیا تو عظیم بھائی سے میری ان اختلافات پر بات ہوئی، عظیم بھائی نے مجھے کہا کہ مجھے کچھ وقت دے دو اور میں ان معاملات کو ٹھیک کرتا ہوں، جو بھی تمہارے کنسرنز ہیں وہ جائز ہیں اور انہیں میں دور کرتا ہوں، اور کچھ وقت مجھے دو، اس عرصے میں بہتر یہ ہے کہ تصادم کی طرف ہم جائیں، آپ کچھ دن کے لیے ملک سے باہر چلے جائیں، اور جب میں یہ معاملات کو صحیح کر لوں تو آپ آ جائیے گا۔ تو اس وقت پھر ہم کچھ دن کے لیے امریکہ گئے تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب میں امریکہ گیا تو عظیم بھائی نے ہی پریس کانفرنس کر ڈالی میرے جانے کے بعد، اوکے۔ اور مجھ پر انہوں نے الزام لگایا کہ ایجنسی سے کوئی 33 کروڑ روپے لے لیے اور 34 کروڑ روپے لے آپ کے لیے۔ ساتھ امریکہ جانے والوں میں کون کون لوگ تھے؟ میرے ساتھ بدر اقبال بھی تھے، عامر خان صاحب بھی تھے، اور بہت سارے لوگ تھے جن کو میں نے پہلے بھیج دیا تھا، ٹھیک ہے، اختلافات کے وقت ہی، اور وہ بھی الطاف صاحب کی فرمائش پہ بھیجا تھا۔ اوکے۔ تو اس ان کے میں علم میں تھا کہ آپ امریکہ جا رہے الطاف صاحب کے، ہیں؟ الطاف صاحب کا تو مطلب مجھے جب الطاف صاحب نے کہا کہ جو تمہارے الطاف صاحب کی جو سیکیورٹی پر لوگ مامور تھے، تو آپ دیکھتے تھے؟ تو نہیں وہ مختلف لوگ تھے، تو انہوں نے کہا کہ آفاق میں ان کو جو ہے وہ سیکیور نہیں کر پاؤں گا اور میرے اوپر دباؤ ہے، اس لیے آپ انہیں کہیں ملک سے باہر بھیج دو۔ تو میں نے احتیاط کیا تھا، میں نے کہا کہ کل کہیں الطاف صاحب اپنے کارکنان کے درمیان یہ الزام مجھ پر نہ لگا دیں کہ میں نے الطاف حسین کو تنہا کر دیا، ان کی سیکیورٹی میں نے کہیں وڈرا کر لیا، کہیں میں نے اور بھیج دیا، ظاہر ہے وہاں 10 باتیں ہو سکتی نہیں۔ میں نے الطاف صاحب سے کہا کہ الطاف صاحب ان کو، یعنی اس زمانے میں تو ہم الطاف بھائی کہا کرتے تھے، تو ہم نے کہا الطاف بھائی ہم کیسے ان کو بھیج سکتے ہیں، ہمارے پاس تو اتنے وسائل نہیں ہیں، تو آپ پیسے دیں تو ان کو ملک سے باہر بھیج دیں۔ تو انہوں نے ایسے طارق کو بلا کے 2 لاکھ روپے دلوائے تھے، تو ان 2 لاکھ روپے میں ظاہر ہے کہ 20-25 لوگ جو ان کی سیکیورٹی پر معمور ہوتے تھے انہیں ملک سے باہر بھیجنا، امریکہ بھیجنا آسان تو نہیں تھا، لیکن وہ 2 لاکھ روپے چاہے اونٹ کے منہ میں زیرہ تھا، میں نے ان سے لیے اس لیے تھے کہ کل وہ یہ نہ کہیں کہ میرے علم میں نہیں ہے،
تو وہ ان کا میں نے حصہ اس میں ڈالا تھا اور پھر میں نے ملک سے باہر بھیجا تھا. اس کے بعد ظاہر ہے جب میرے معاملات ہوئے تو عظیم بھائی نے مجھ سے کہا کہ تھوڑے دن کے لیے تم بھی چلے جاؤ, میں ان معاملات کو صحیح کر لوں تو تم واپس آ جانا. جب میں گیا ہوں تو عظیم بھائی نے میرے خلاف پریس کانفرنس کر دی اور بہت بڑے بڑے الزام لگائے. تو میں اس وقت بہت زیادہ غصے میں تھا. میں نے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے عظیم بھائی کی, میں نے عظیم بھائی کو فون کر کے کہا, میں نے کہا آپ نے ہجڑوں والی حرکت کی ہے کہ مجھے آپ نے ملک سے باہر بھیج کے مجھ پہ الزام لگایا, میری موجودگی میں آپ الزام لگاتے. تو عظیم بھائی نے کہا میں مجبور تھا, مجھ سے کروایا گیا ہے یہ کام, اور تم کچھ دن وہاں رکو, تم آنا نہیں. میں نے کہا میں آؤں گا اور میں آ کے لوگوں کو بتاؤں گا. تو انہوں نے کہا تم آنا نہیں, یہ لوگ تمہیں مار دیں گے. تو میں نے کہا بھائی میں ظاہر ہے کہ اس الزام کے ساتھ جیوں, اس سے بہتر ہے کہ میں آؤں گا. میں نے عظیم بھائی کو بتا دیا تھا. تو پھر میں نے ظاہر اپنی ماں کو فون کیا اور میں نے اپنی ماں سے کہا کہ بھئی یہ مسئلہ ہے. اس وقت تک کفن پوش جلوس الطاف حسین نکلوا چکے تھے, بینر لگ چکے تھے شہر میں کہ جو قائد کا غدار ہے وہ موت کا حقدار ہے, اس میں ہمارے نام بھی لکھے ہوئے تھے. تو ظاہر ماں کی حیثیت سے میری ماں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی اور انہوں نے کہا کہ تم مت آنا, یہ تمہیں مار دیں گے. میں نے پھر ان کو بھی کنونس کیا. میں نے کہا کہ بھئی اگر زندگی بھر آپ پر کوئی انگلی اٹھائے کہ آپ غدار کی ماں ہیں تو اس سے بہتر یہ نہیں کہ آپ کا بیٹا آ کے مقابلہ کرے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا پھر تم آ جاؤ. میں ماں کی اجازت لے کے آ گیا. اس در و دیوار پہ ابھی آپ نے بھی ذکر کیا, اتفاق سے سوال بھی تھا کہ در و دیوار پہ نعرے لگتے تھے, بینر تھے کہ جو موت کا قائد کا غدار ہے, موت کا حقدار. اس نعرے کا خالق کون تھا؟ نہیں فیصل بھائی, میں کسی پہ الزام نہیں لگا سکتا, لیکن ظاہر ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کی ہی لیڈرشپ ہوگی. لوگ زیادہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب تھے, اللہ اس کی بھی مغفرت کرے, لیکن عمران فاروق صاحب, لیکن میں دعوے سے کوئی بات نہیں کہہ سکتا, اس لیے کہ اس وقت میں اس تنظیم کا حصہ رہا نہیں تھا اختلاف کے بعد. تو وہاں کس نے یہ فیصلہ کیا وہ میرے علم میں نہیں ہے. ٹھیک, آپ نے ایم کیو ایم کے بانی الطاف حسین کو بہت قریب سے دیکھا, چند افراد میں جو روز اول سے ان کے شروع کے دنوں میں ان کے ساتھ رہے. ذاتی زندگی میں آپ نے الطاف حسین کو کیسا پایا؟ کیونکہ ابھی جب بعد میں ان لوگوں نے ان کی ذاتیات پہ بہت سارے الزامات عائد کیے کہ وہ بہت, ان کا ہینگنگ ٹائم بہت بڑھ گیا ہے اور پارٹی ٹائم بہت زیادہ ہوتا ہے. تو کیا ایسی کوئی آپ نے ان کی زندگی میں دیکھا, ایک حیثیت ایک انسان کے کردار کے بارے سے کیسا دیکھا آپ نے؟ فیصل صاحب, الطاف صاحب کے ساتھ میرا بہت زیادہ وقت یعنی ڈے اور نائٹ نہیں گزرا. میں تنظیمی معاملات کے اندر ان کے ساتھ مصروف رہا, اس کے علاوہ میں کبھی رکا نہیں وہاں پہ. میرا اپنا گھر تھا اور میری ڈیوٹی جو ہے وہ ظاہر ہے کوئی سیکیورٹی تو تھی نہیں. تو سیاسی سرگرمیوں میں الطاف صاحب کے ساتھ جتنے وقت میں رہتا تھا, اس وقت میں تو میں نے ان کو بڑا کنٹرول اور کام کمپوسٹ پایا. میں نے کبھی ان کو ڈسٹرب نہیں پایا. اب ایک اس کے باکردار بعد انسان دیکھا, اب یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ نے باکردار انسان کے طور پہ ان کو؟ ہاں مطلب کسی, میں نے اس وقت میں نے کسی بری کنڈیشن میں نہیں دیکھا کہ صاحب وہ بہکے ہوئے ہوں یا وہ ڈرنک ہوں جس طرح کے الزامات لگے. ان کی پرائیویٹ لائف, ان کی شب و روز کیسے گزرتے تھے وہ میرے علم میں نہیں ہے. میں اس پر کوئی کمنٹس بھی کرنا نہیں چاہتا, اس لیے کہ سیاست میں ہم کسی کے بیڈ روم میں گھسیں وہ بری بات ہے. صحیح بات, اچھی بات. آپ کے ساتھ اس زمانے میں ایک لفظ جڑا ہوا تھا خیل کا, جی جی بالکل. مہاجر خیل لانڈی میں کہا جاتا ہے کہ کراچی کا پہلا باضابطہ ٹارچر سیل مہاجر خیل تھا. تو کیا مہاجر خیل آپ ٹارچر سیل آپ چلاتے تھے لانڈی کے اندر؟ اچھا, بعض جگہ پر ابھی بھی آپ نے لکھا ہوا دیکھا ہوگا قلعہ الطاف, ٹھیک ہے نا, قلعہ آفاق, بہت ساری جگہوں پر لوگ محبت میں لکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ بھائی یہ گڑھ ہے ہمارا. تو قلعے کو جو ہے نا خیل کہتے ہیں, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. اور وہ تو گلی تھی, علاقہ تھا, اور ایک کمرہ تھا جو وہاں پہ ایک آفس تھا. اس ایک کمرے کے اندر مطلب کیا کرے گا آدمی. سننے میں آتا تھا نہیں, بچہ سب اغوا ہو بیوقوفی, گیا چلو خیل سے مل جائے گا. نہیں سب بے وقوفی کی باتیں. اور یہ اصل میں بعض چیزیں دیکھیے, میں تو بہت ساری باتیں یعنی میں جو بزرگوں سے سنا ہے میں وہ آپ سے عرض کر رہا ہوں. اس کے اندر کہیں سیکٹیرین میٹر نہیں ہے کہ میں شیعہ ہوں یا سنی ہے. میں جو جس کی اچھی بات ہوتی ہے میں اس کو میں جو قوم کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے بتا دیتا ہوں. میں اپنے دوستوں میں بیٹھا ہوا تھا, اور ظاہر ہے کہ وہ مسلک کے اعتبار سے اہل تشیع ہیں اور ظاہر ہے بڑا علم ہے ان کا. تو انہوں نے کہا کہ پروپیگنڈا بہت خطرناک چیز ہوتی ہے. یہ پروپیگنڈا اتنی خطرناک چیز ہوتی ہے کہ یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت مسجد میں ہوئی. جب مسجد کے بارے میں لوگوں کو بتایا تو لوگوں نے کہا کہ حضرت علی کیا نماز پڑھا کرتے تھے یا مسجد جاتے تھے. اتنا پروپیگنڈا خطرناک ہوا تھا. تو لوگ کہنے لگے کہ پروپیگنڈا جو ہے نا وہ انسان کی
یعنی جو اس کا حقیقت ہے ہوں۔ اس کو مسخ کر دیتا ہے پروپیگنڈا. تو تو ہمارے خلاف صرف پروپیگنڈا ہوا. ہمارے اور سے مطلب میرے مہاجر خلاف آپ کے الطاف حسین کے خلاف یا آپ کے خلاف؟ نہیں آپ کسی کے بھی خلاف کہہ لیجیے کہ تو اس اس زمانے زمانے میں میں ایم تو کیو ظاہر ہے پہ کہ جو الطاف. الزام مجموعی طور پہ چلے خیل سے مٹ جاتے ہیں، ہاں تو ایم کیو ایم کے یونٹ آفس سیکٹر آفس جو ہیں وہ ٹارچر سیل ہوتے تھے، یہ بات بالکل غلط ہے. بالکل غلط ہے. مطلب کہیں انسان اس طرح نہیں کر سکتا. یہ ضرور ہوتا تھا کہ کارکنان کو غلطی پر پنش کیا عام جاتا آدمیوں تھا. کو وہاں نہیں کیا جاتا تھا نہ عام آدمی کا کوئی. دیکھیے جو چیزیں میرے کنٹرول میں تھیں یا جہاں کی تنظیم کی ذمہ داری میرے اوپر تھی وہاں میں نے کبھی اس قسم کی چیز نہیں دیکھی دیکھی اور نہ بھی اس نہیں. چیز کو پروموٹ سنیے کیا. بالکل نہیں. اچھا ایک چیز اور زبان زد عام ہے کہ جس زمانے میں آپ الگ ہوئے زمانے میں ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین عباسی شہید اسپتال میں ایڈمٹ تھے. مجھے نہیں پتا یہ صحیح بات ہے غلط بات ہے، لیکن ایک لوگ کہتے ہیں وہاں ان کی گولی لگی تھی، یہ بات صحیح ہے کیا؟ نہیں بالکل غلط ہے. غلط بات ہے. کہا جاتا ہے وہ گولی جو ہے وہ آپ نے چلائی، یہ بھی ایک نہیں بالکل غلط غلط بات ہے. اتنے ہے. عرصے سے چل رہا سارا افسانہ، ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا. بہت سارے افسانے چل رہے ہیں اچھا جن کو میں سنتا رہتا ہوں اور میں انجوائے کرتا ہوں کہ ہاں بھی ٹھیک ہے. الطاف صاحب کے بارے میں بھی چل رہے ہوتے ہیں، ہمارے بارے میں بھی چل رہے ہوتے ہیں، عامر خان صاحب کے بارے میں بھی چل رہے ہیں. افسانے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، نہ کبھی ایسی کو یہ وہاں. واقعہ سنا ہوگا آپ نے. یہ میں نے سنا، بہت لوگوں سے سنا ہے، ہوں، لیکن اس قسم کا کہیں کوئی واقعہ نہیں ہے. یہ صرف سٹوریز ہیں. اسٹوری. افاق بھائی مہاجر قومی موومنٹ بنی، فوجی گاڑیوں میں آپ آئے، اسلحہ کھلے عام اسلحہ لے کے آئے، مہاجر قاتل مہاجر مقتول کی سیاست آپ کے دور میں شروع ہوئی. ذمہ دار سمجھتے ہیں اپنے آپ کو؟ نہیں فیصل بھائی، اگر آپ قرآن اٹھوانا چاہیں، میں اس لیے کہ اس کی میں بہت بار وضاحت کر چکا، میں قرآن اٹھانے کے لیے تیار ہوں کہ ایسا نہیں ہوا. تو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، نہیں غلط بچے ہے. مر رہے تھے، لاشیں گر رہی تھیں، میں آپ سے عرض کر 40 رہا 40 ہوں بچے میں شہر میں مر قرآن جاتے. اٹھانے کو تیار. یار میں نے تو لوگوں کی ڈانٹ سنی، گالیاں سنی ہیں. یعنی جو لوگ جن کو کہتے تھے کہ بھائی یہ سب کے سب جو ہے وہ رابطے میں رہتے ہیں، یعنی میرے ساتھی بند ہوئے، اس میں نے رابطہ کیا. جس وقت 91 کے اندر ہم روپوشی کاٹ رہے تھے پنجاب میں، پنجاب میں کہاں کاٹ رہے تھے ویسے؟ لاہور میں اچھرا تھا ایک علاقہ جہاں باؤ یاسین تھے، وہ پیپلز پارٹی کے کارکن تھے یا کوئی علاقائی رہنما ہوں گے، تو انہوں نے ہمیں کچھ لوگوں کو اپنے ہاں رکھا ہوا تھا. ایک کوئی نشاط کالونی تھی، وہاں کوئی کرایہ کا مکان لیا ہوا تھا، وہاں کچھ لوگ تھے. اس طرح مختلف علاقوں میں لوگ رہ رہے تھے. کوئی بھگوان پورا علاقہ ہے، وہاں کچھ لوگ رہ رہے تھے. مہاجر بستی ہے یہ، جو لوگ مائگریٹ کر کے آئے تھے وہ وہاں آباد ہوئے تھے، تو ان کے رشتہ دار رہتے تھے. تو بہت بڑی تعداد میں اس طرح لوگ رہ رہے تھے وہاں پہ. تو وہاں پر ہمارے ساتھیوں کے اوپر الزام لگا کہ کوئی وہاں واقع ہوا تھا جس میں 10-12 لوگ قتل ہو گئے تھے. پتہ نہیں رحمان پورا تھا یا رحیم پورا، اس طرح کا کوئی واقعہ، لاہور کا بہت بڑا واقعہ تھا. چودھری شجاع صاحب اس زمانے میں وزیر داخلہ ہوا کرتے تھے. تو ہم پہ الزام لگا ہمارے لوگوں پہ کہ جو وہاں سے لوگ یہاں آئے انہوں نے قتل کیے. تو ہمارے لوگوں کے خلاف وہاں آپریشن ہوا اور یعنی عامر خان صاحب، بدر اقبال صاحب اور بہت سارے لوگ جو وہاں تھے، بدر الدجا وغیرہ، سب یہ اریسٹ ہو گئے تھے. تو میں اور یامین ظفر بچے تھے. یہاں جب آصف نواز صاحب کور کمانڈر ہوا کرتے تھے اس زمانے میں، ان کے یہاں منہ بولے بھائی تھے، تو ان کے ساتھ میرا بہت پرانا تعلق تھا. تو ان کی وجہ سے بھی سلام دعا تھی. اور جب الطاف صاحب کے زمانے میں معاملات الطاف صاحب کیا کرتے تھے، اس زمانے میں بھی میرے ان سے سلام دعا تھی. تو وہ اس وقت آرمی چیف بن چکے تھے. جب میرے ساتھی وہاں گرفتار ہوئے اور ان کا کہیں کو سراغ نہیں ملا، یعنی حامد میر نے بہت کوشش کی، آسمہ جہانگیر صاحبہ نے بہت کوشش کی. آسمہ جہانگیر صاحبہ نے آخر میں مجھ سے کہا کہ آفاق میں یہاں تک تو پہنچ گئی کہ انہوں نے اپنے منہ سے یہ کہا کہ ہاں قلعے میں ہیں، لیکن یہ ہمارے بس کی بات نہیں چھڑوانا، یہ کورٹ کچہری سے نہیں چھوٹیں گے، قلعے میں ہیں وہ. تو وہاں لاہور کے قلعے میں ان کو محصور کیا ہوا تھا دہشت گردی ایکٹ میں. تو پھر میں نے معاف کیجیے گا، میں نے پھر مجبوراً آصف نواز صاحب کے جو یہاں منہ بولے بھائی تھے ان سے رابطہ کر کے، اور میں نے آصف نواز صاحب کو پیغام دیا کہ بھائی یہ میرے ساتھیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، وہاں ہماری جان خطرے میں تھی، ہم یہاں آئے، ہمارے اوپر یہ جھوٹا الزام لگا کے بند کر دیا. تو ان کو شاید پتہ نہیں تھا، یا ان کو جب علم ہوا تو انہوں نے معلومات کی اور اس کے بعد کہا کہ اس سے کہو اسلام آباد پنڈی آ جائے. میں نے کہا میں نہیں آؤں گا جب تک بندے نہیں چھوٹیں گے. تو بہرحال پھر جب لڑکے سارے چھوٹ گئے تو اس کے بعد پھر میں نے ان کا شکریہ ضرور ادا کیا. لیکن کیونکہ ایک تعلق تھا، میں اس وجہ سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس تعلق کی بنیاد کے اوپر، یعنی مجھے ناراضی کا سامنا کرنا پڑا، مجھے
یعنی یوں کہہ لیجئے کہ جو ان کے منہ بولے بھائی یہاں تھے، انہوں نے کہا کہ آصف صاحب نے گالیاں دیں بری طرح، وہ غصے میں ہے کہ یہ اقدام کس سے پوچھ کے تم نے اٹھایا. یعنی ہم جو کراچی میں آئے تھے خدا کی قسم نہیں پتا تھا ان کو. آپ فوجی گاڑیوں میں نہیں آئے تھے؟ یار میں قسم کھا رہا ہوں. مجھے بعد میں انہوں نے کہا کہ اگر وہاں کچھ ہو جاتا تو کون ذمہ دار تھا، اس نے یہ اقدام کیسے اٹھایا. بس آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ یا آئی ایس آئی کی مدد سے آپ نے سر میں قسم کھا رہا ہوں لیکن کہ عامر خان کا ایک انٹرویو ریکارڈ پہ موجود ہے سر کہ عامر خان الطاف حسین کو خوش کرنے کے لیے بکواس کر رہا تھا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں، میں قسم کھا رہا ہوں نہیں پتا تھا ان کو. میں یعنی ایک ڈیٹ میں نے چینج کی ہے جب میں یہ آیا آپ ہوں. بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں، میں دوبارہ آپ سے سوال پوچھتا ہوں، شاید میرے پوچھنے میں غلطی ہو گئی، سمجھنے میں نہیں، میرے بتانے میں غلطی نہیں ہو رہی ہے. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جب 19 جون 92 کو کراچی میں داخل ہوئے تو اسٹیبلشمنٹ کو نہیں پتا تھا. اچھا، آپ کسی سے قرآن پہ حلف لے کے پوچھئے کہ بھائی یہ بتاؤ گے جب یہ آئے ہیں تو تم کتنے بجے آئے ہو. تو پھر آپ کے پاس اسلحہ، فیصل بھائی یہ ریکارڈ پہ رکھیے کہ ہم صبح فجر کے وقت اندھیرے میں آئے تھے 5:30 آپ کے بجے، پاس اسلحہ کہاں سے گھڑیاں آیا؟ ملا کے. ہم نے چھینا تھا، الطاف کے لوگوں سے چھینا تھا. اسلحہ دے کے داخل نہیں ہوئے تھے آپ؟ نہیں بھائی، جو ہمارے سمپتھائزر تھے گھڑی ملا کے ہم آئے. خدا کی قسم یہ لوگ ہاتھ سیک رہے تھے، اسلحے کے ساتھ پکٹیں لگی ہوئی تھی، ان سے چھینا تھا اسلحہ. ہم نے اپنی جانیں ہتھیلی پہ رکھ کے آئے تھے. آرمی 3 بجے آئی تھی. اللہ کا واسطہ اس ریکارڈ کو درست کیجئے، میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں یہ 3 بجے کے بعد آئے تھے. اس سے پہلے بھی آرمی کے علم میں نہیں تھے کہ آپ جانے والے؟ نہیں تھا علم میں، علم آئی میں ایس آئی کے ہوتا علم میں بھی علم نہیں تھا؟ نہیں تھا علم میں. عامر خان جو ہے نا وہ الطاف حسین کی خوشامد کے لیے، یا الطاف حسین کو خوش کرنے کے لیے یہ باتیں کرتے رہے کہ ہاں ہمیں آئی ایس آئی نے سپورٹ کیا تھا، ہاں ہمیں ایسا کیا تھا. کیونکہ الطاف کے ہاں معافی مانگ کے جا چکے تھے، تو جو ان کو لکھ کر دیا گیا انہوں نے الطاف کے خوشی کے لیے وہ سب کچھ پڑھا وہاں پر. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے مطلب ساری تو تحریک. کیا جس لمحے آپ داخل ہوئے لانڈی میں، اس سے پہلے اس رات کو آپ کہاں پہ تھے؟ ہم میرا ناکا پہ تھے. ہم اولڈ ایریا، یہ جو آپ کا جہاں پر یہ کیا کہلاتا ہے، یہ ایئرپورٹ کے پیچھے والا علاقہ ہے، اولڈ ایریا جو کہلاتا ہے، ملیر کینٹ. یہاں تھے ہم. یہ لٹ بستی میں تھے. ہم نے مختلف اسپاٹ پہ جو ہے وہ سارے اپنے پاکٹس بنائے تھے، اور ایک حکمت عملی کیا تھا. ہمارے سمپتھائزرز جو علاقے کے اندر موجود تھے، ہم نے گھڑیاں ملا کر الطاف کے لوگ جو اسلحہ لے کے بیٹھے تھے انہی کے ساتھ آگ پہ ہاتھ تاپتے ہوئے لوگوں نے گھڑی دیکھ کر ان سے اسلحہ لیا تھا. اتنی بڑی آپ کاروائی تھی وہ. جون کے مہینے میں کوئی آگ سے کیوں تاپ رہا ہوگا؟ جون کے ہاں مہینے میں آپ آئے تھے، کیا سوری 19 جون تھا، جون میں تو ہاں گرمیاں ہوتی ہیں. وہ آگ پہ ہاتھ تاپنا یا راتوں کو جاگنا یہ سب روٹین تھا وہاں پہ. اوکے. اور ہم نے یقین جانیے کہ یہ مطلب بالکل 1% اس کے اندر غلط نہیں ہے کہ کسی کو نہیں. 3 بجے تو یہ لوگ آئے ہیں لیکن آرمی کے آپ لوگ. یہ اس کا اچھا مجھے یہ بتائیے کہ مطلب پورے کراچی کے اندر میں اپنی اس غلطی کو غلطی بھی مانتا ہوں، اور میں کہتا ہوں میری مجبوری تھی، میں نے کیا. الطاف صاحب کے ایم پی ایس کیا ایجنسیز کے رابطے میں نہیں ہوں گے؟ تھے. بے غم بے فکر اپنے گھروں پہ سو رہے تھے جن کو گھروں سے لیا تھا ہم نے. اگر ایجنسیز کو ہماری آمد کا پتہ ہوتا تو ان کے جو کم سے کم کانٹیکٹ کے لوگ تھے انہیں تو وہ کہیں آگے پیچھے کر سکتے تھے. سب اپنے گھروں پہ تھے اور ہم نے لیا تھا ان کو. ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کے اندر ہماری بہت ساری چیزیں غلط بھی ہیں کہ ہمیں کسی کے ساتھ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن میری مجبوری تھی، میں نے کیا. اچھا، بعد میں آپ فوج کے ساتھ آپ نے مشترکہ الائنس کیا؟ میں کیوں کروں گا؟ یعنی میں سب کچھ کرنے کے کراچی بعد پہ قبضہ کرنے کے میں لیے، ہاں کراچی پہ قبضہ کرنے کے لیے. ارے بھائی کراچی پہ تو قبضہ عوام نے کر لیا تھا. یہ تو متحدہ قومی موومنٹ کو یا الطاف کو اداروں نے یعنی ایک طریقے سے دوبارہ سے زندہ کیا ہے. یعنی آپ مجھے بتائیے کہ ہم کتنے لوگ ہوں گے؟ چند درجن، چند 100، اس سے زیادہ تو نہیں ہوں گے. الطاف کے جتنے کراچی میں پورٹریٹ لگے ہوئے تھے نا اتنے ہمارے پاس کارکن نہیں تھے. ان پورٹریٹس کو کس نے گرایا تھا؟ ان پورٹریٹس کے اوپر جوتوں کے ہار کس نے پہنائے تھے؟ عوام کا رد عمل تھا نا. اس سارے رد عمل کو جو مومنٹم بنا ہوا تھا 3 بجے آرمی نے آ کے توڑ دیا. اوہ، آپ یعنی کہ یہ بات کہنا چاہ رہے ہیں آفاق بھائی کہ آپ جو آئے تھے عوامی طاقت کے ساتھ آئے، جی آپ نے شہر پہ کنٹرول کر لیا، لیکن یس. اس کے بعد فوج کے آنے کے بعد اس تاثر کی فوج نے آپ کی جو نفی کر دی. وہ تاثر تو بعد میں قائم ہوا ہے. یعنی جو لوگ غصے میں میں نے آپ سے کہا کہ جتنے الطاف حسین کے پورٹریٹ اس شہر میں لگے ہوئے تھے اتنے ہمارے پاس کارکن نہیں تھے. عوام کے ساتھ ہمارا رابطہ ضرور تھا. میں نے عوام کو دیکھی، میں نے بہت زیادہ محنت کی. میں رسک لے کر
مطلب یہ چیزیں اور کبھی جیسے آپ کے مثال کے سامنے. طور پہ ہم ایک بات سمجھ لیتے ہیں، میرا ناکا مثال، اب میرا ناکا میں تھے بالفرض، اور جب میرا ناکا سے آپ لانڈی کی طرف روانہ ہوئے اس میرا وقت آپ ناگا کے سے پاس کوئی صرف اسلحہ نہیں تھا. میرا ناگا سے لانڈی میں تھوڑی روانہ ہوا، پورے شہر میں روانہ ہوئے ہر جگہ سے. نہیں آپ کی ہم بات نہیں کرتے ہیں. نہیں تھا، ہم خالی ہاتھ پہنچے ہیں، اور ہمارے لوگوں نے پہلے سے ان سے اسلحہ لے لیا تھا. ہر جگہ تو الطاف کے لوگ اسلحہ لے کے بیٹھے ہوئے تھے نا. ہم نے دیکھیے، میں نے کوئی ایک دن میں یہ سب کچھ نہیں کیا تھا. مطلب یہ ساری چیزیں میرے خیال ہے کبھی بھی ڈسکس نہیں ہوئی، اور شاید دوبارہ بھی ہم اس پہ بحث نہ کریں. میں اور میرے ساتھی اپنی جانیں خطرے میں ڈال کے ہم آتے تھے شہر میں، اور کسی بھی پان والے کے ہاں سے پان لے کے سلام کر کے فوراً چلے جاتے تھے. وہ ظاہر کہیں نہ کہیں ڈسکس ہوتی تھی کہ یہاں آئے تھے پان کھا کے گئے. گھنٹوں اس علاقے کے اندر تلاشیاں ہوتی تھیں، خواتین تک کی تلاشیاں لی جاتی تھیں، جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر غصہ بڑھ رہا تھا، اور وہ غصہ ظاہر ہے ہم نے اس کو کیش کیا. ایک سال ہم نے یہ کام کر کے یہ ظاہر ہے کہ ہم نے ان کو اس بات پہ ہم پرووک کرتے تھے کہ وہ لوگوں کو چلتے پھرتے تلاشیاں لیں. ہم نے ہینڈ بل تقسیم کیے علاقوں میں جا کے. ان ہینڈ بل کی تقسیم کرنے پر لوگوں پہ شک کیا گیا کہ یہ یہاں علاقے اس سے زمانے کوئی میں نہ لفظ کوئی. اینٹی چلا تھا، اینٹی کا. جی، تو الطاف کے لوگوں کو ہم پرووک کرتے تھے، تو الطاف کے لوگوں نے ظاہر ہے کہ لوگوں کی تلاشیاں بھی لی، لوگوں کو مارا بھی، شک کی بنیاد پر ظلم بھی کیے. یہ سارا جتنا ان کی حرکتیں تھیں وہ ہمارے حق میں جا رہی تھیں. لوگ ان سے متنفر ہو رہے تھے، اور اس کے بعد ہم نے اسی نفرت کو اور اسی غصے کو ہم نے کیش کیا. ہم نے ان کی مدد سے ان کا سامان لیا، ویپن لیا ان سے. کہیں ایجنسی کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں تھا. اچھا، یہ جو آپ نے بات کی الطاف کے لوگوں نے ظلم کیا مارا، تو آپ یہ سمجھتے ہیں جو ٹارچر شروع ہوا وہ آپ کے ایم کیو ایم سے نکلنے کے بعد شروع ہوا؟ بالکل ایسے ہی ہوا. اس سے پہلے ہمارے آپ کی موجودگی میں ٹارچر نہیں نہیں، تھا؟ ہمارے اس سے یہاں پہلے جو قتل ہو رہے تھے وہ کون اس سے کروایا؟ پہلے کون سا پھڈا ہوا تھا؟ بس بہت سارے لوگ قتل ہوئے، ویسے فیٹل بیریا میں محسن صدیقی وہ کس نے کیا تھا؟ نہیں، وہ اسی وقت ہوا تھا جب ہمارے اختلاف ہو چکے تھے اور ہم جا چکے تھے. ہماری موجودگی میں نہیں ہوا. ہماری موجودگی میں اس قسم کے معاملات تھے نہیں. فیصل بھائی، یہ ساری چیزیں بعد میں سٹارٹ ہوئیں. جو فاشزم ہمارے ہاں آیا متحدہ قومی موومنٹ میں، وہ ہمارے اختلاف کے بعد آیا، اور اس سے اس کے پہلے بعد کوئی ایم کیو اس ایم سے پہلے اس طرح کے کوئی معاملات ہی نہیں تھے. ایم کیو ایم نے ہتھیار اٹھائے؟ نہیں دیکھیے، ہتھیار تو پاکستان کے اندر ہر قوم کے پاس ہیں. مہاجر قوم کے پاس بھی تھے، اس میں کوئی شک نہیں. آج بھی ہیں مہاجر قوم کے اس کا پاس. استعمال غلط کیا؟ جس کے پاس جو تھا اس نے جب استعمال کیا تو اس کا ذاتی فیل ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے. کوئی بھی انڈیویجول کیپیسٹی میں پھر وہ جو مس یوز مہاجر کر سکتا ہے. مقتول اور مہاجر، اس میں آپ بھی کوئی کردار؟ وہ بعد میں ہوا جب ہمارے اختلاف ہوئے، اور ہمارے اختلاف کے بعد جب الطاف کے لوگوں نے جھگڑا کیا تو اس میں ظاہر ہے کہ پھر ایک دوسرے کے لوگ مرے ہیں. ٹھیک ہے نا، کہیں دفاع میں مرے، کہیں کوئی اوفینسو تھا، کہیں کوئی ڈیفینسو تھا، لیکن ظاہر ہے وہ نقصان ہوا. اور میں نے ایسا نہیں ہے کہ ان چیزوں کے اوپر روکنے کی میں نے کوشش نہ کی. میں کیا نام تھا، ڈاکٹر انصاری تھے، اور وہ تھے پروفیسر حسنین کاظمی. میں ان کے پاس گیا ہوں، اور میں نے ان کو ہاتھ جوڑ کے کہا کہ آپ کے الطاف سے بڑے اچھے تعلقات ہیں. حسنین کاظمی پروفیسر حسنین کاظمی صاحب وہ جایا کرتے تھے. بالکل. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا آپ الطاف صاحب سے کہیے کہ بھائی میرے اختلافات ہیں، میں مہاجر نام سے دستبردار نہیں ہو سکتا، لیکن خدا کے واسطے اس لڑائی کو بند کرو. میں لڑنا نہیں چاہتا. میں الیکٹرل پالیٹکس کا آدمی نہیں ہوں، لیکن میں مہاجر نام سے دستبردار نہیں ہو سکتا. اس لڑائی کو ختم کر دو. میں نے اور بھی کئی پروپوزل دی ان کو جو میں آپ کے سامنے ڈسکس کرنا نہیں چاہتا، اور انہوں نے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا. انہوں نے کہا آفاق تمہاری سوچ بہت اچھی ہے، میں الطاف سے بات کروں گا. انہوں نے الطاف صاحب سے بات کی، اور الطاف صاحب نے ڈاکٹر حسنین کاظمی صاحب کو کہا کہ آفاق سے کہو جو کچھ یہ کہہ رہا ہے یہ مجھے لکھ کے دے. آپ سوچئے، لوگ مجھے مہاجر دشمن سمجھتے ہیں. میں نے اپنی قوم کی محبت میں کہ اس لڑائی کو میں روکنا چاہتا تھا اور اپنی قوم کو نقصان سے بچانا چاہتا تھا. میرے الطاف صاحب سے شدید اختلاف کے باوجود میں نے اپنے ہاتھ سے تحریر کر کے ان کو سند کے طور پر دیا. حسنین کاظمی صاحب وہ لے کر گئے ہیں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے اس شہر کو بچانے کے لیے، مہاجروں کی آپس میں قتل و غارت گری کو روکنے کے لیے، مہاجروں کے مستقبل کی بہتری کے لیے ایک پورا فارمولہ ریٹن میں تحریری طور پہ، میں نے الطاف صاحب کو دیا. وہ کیا اور فارمولہ تھا؟ میں نے آپ سے کہا کچھ کنٹینٹس اس کے میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں نے آپ کو یہ ضرور بتایا کہ میں نے اس میں کہا کہ میں آپ سے لڑائی نہیں چاہتا، اس لڑائی کو روکو. دونوں طرف سے مہاجر نوجوانوں کا نقصان ہو رہا ہے، قوم کا نقصان ہو رہا ہے. سیاسی اختلافات ہر جماعت میں ہوتے ہیں. میں مہاجر لفظ کے بغیر کام نہیں کر سکتا. میرا نظریاتی اختلاف ہے، لیکن میں لڑائی نہیں چاہتا. آپ اس کو بند کیجئے. اور اس میں پھر میں نے انہیں بہت ساری چیزیں تجویزیں دی تھیں. میں نے جو میری ذہن میں تھیں وہ میں نے ان کو کہا. تو حسنین کاظمی صاحب نے مجھے بہت سراہا اور کہا تمہاری سوچ بہت پازیٹیو ہے.
اور انہوں نے پھر جب الطاف صاحب سے بات کی تو انہوں نے کہا آفاق سے کہو لکھ کے دے، میں نے لکھ کے بھی دے دیا. ٹھیک ہے نا. تو میرے بارے میں لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ میری وجہ سے نقصان ہوا، تو یہ ایسا نہیں کون تھا. ذمہ دار ہے؟ مہاجر کیونکہ اس مقتول، شہر مہاجر میں سیاست کی کیا تو ہزاروں بچہ، معصوم بچہ مجھ بے سے مقصد مر گیا. یا آج ان کی فیملیاں، ان کی بیواؤں جس طرح زندگی اچھا گزار میں رہی ہیں. فیصل بھائی میں اس کو بہت ہی کوئی مختصر کنکلوڈ کر دوں. مجھ سے لوگوں نے کہا کہ اس شہر میں امن ہو گیا. ماضی میں قتل و غارت گری کا ذمہ دار کون ہے، آفاق یا الطاف؟ میں نے ان سے کہا کہ جو آج امن قائم کرنے کے کریڈٹ لے رہے ہیں وہی ذمہ دار ہیں کل قتل کرنے کے. اچھا. ٹھیک ہے. تو اب بھی یہ لوگوں نے، اس شہر کے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہو سکتا ہے غلط ہو. آپ کے لوگوں کے پاس اسلحہ دیکھا، صرف اسلحہ نہیں دیکھا. آپ کے لوگوں نے، اگر ایم کیو ایم کے لوگوں نے عام مہاجر کو تنگ کیا تو آپ لوگوں سے بھی لوگوں کو بہت شکایت ہوئی کہ آپ کے لوگوں نے بھی عام مہاجر کو، جس کا کوئی تعلق نہیں تھا. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی پارٹی پالیسی بالکل ہوگی، درست آپ کہہ کی رہے ذاتی پالیسی ہوگی، لیکن جب ہتھیار لوگوں کے ہاتھ میں آیا تو بچوں نے جو ہے وہ عام لوگوں کو تنگ کیا. یہ تو ایک حقیقت ہے، اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. ہیں. بالکل درست ہے، اس سے کوئی میں انکار ہی نہیں کر رہا. تو اس کا ذمہ دار پھر آپ بھی ہوئے نا. آپ نے بچوں کے ہاتھ میں ہتھیار پکڑوائے ہوئے تھے، اس کا بے نہیں دریغ میں استعمال کر رہے تھے. فیصل بھائی دیکھیے، جب ایسے حالات ہوتے ہیں نا اور جب انسان اپنے آپ کو انسیکیور فیل کرتا ہے اور اس کی جان کو خطرہ ہوتا ہے تو آفاق احمد اسلحہ خرید کے نہیں دے گا اس کو. وہ کہیں سے بھی چوری کر کے لائے گا لیکن اپنے دفاع کے لیے ہتھیار لے آئے گا. اور اس شہر میں ہتھیار کہاں نہیں ملتا، آج بھی کرائے پہ ملتے ہیں. ایجنسی نے ہتھیار دیے؟ نہیں ایجنسیز کا مجھے نہیں پتا، ایجنسی سے اگر کسی نے لیے تو میرے علم میں نہیں ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں ہتھیار تو پورے کراچی میں آج بھی بھرا پڑا ہوا ہے اور لوگ خریدتے ہیں. تو ہتھیار خریدنا نہ پہلے پرابلم تھا نہ آج پرابلم ہے. تو جب لوگوں کی جان خطرے میں تھی کہ وہ مہاجر کمیونٹی سے وابستگی کی بنیاد پر شادی بیاہ میں بھی قتل کر دیا جائے تو انسان اپنے حفاظت کے لیے پھر اسلحہ لینے پر مجبور ہوا. اس کو آفاق تھوڑی دلائے گا، پھر لوگ تو اپنے طور پر لیں گے نا. تو انہوں نے لیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور جب اور لیا، اس کا غلط استعمال بھی کیا. غلط استعمال بھی ہوا ہوگا، بالکل ہزاروں ہوا بچے ہوگا. مر گئے. نہیں بچے مرنے کی بات میں نہیں کر رہا ہوں. دیکھیے میں ہر قتل کے اوپر دکھی ہوں اور میں چاہتا تھا کہ نہ ہو، لیکن آفاق بھائی دفاع میں کسی کو میں روک ہی نہیں سکتا. میں آج بھی کہتا ہوں کہ میں نے آج بھی اپنے کارکنان کو کہا ہے، میں آپ کے سامنے کہتا ہوں، میرے کارکنان کو میں نے سختی سے کہا ہے کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی تمہارے اوپر حملہ کرے اور تم ہاتھ باندھ کے بیٹھو. جب اللہ تعالیٰ نے کسی موذی جانور کی موجودگی میں تمہیں نماز کی نیت توڑنے کی اجازت دی کہ پہلے اپنی جان بچاؤ، تو میں اپنے کارکنان کو کہہ دوں کہ تم پولیس کو آواز دینا جب تم پہ کوئی حملہ کرے. آفاق بھائی میں اپنا دفاع کا حق تو دوں گا نا اس کو. تو میں نے آپ دیا. یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپریشن ہوا وہ ایک جو ایم کیو ایم کے خلاف ہو رہا تھا بالکل ایک الگ چیز تھی، بالکل صحیح. اور جو آپ کی مہاجر قومی موومنٹ بنی اور اس کی جو ایکٹیویٹیاں حقیقی کے نام سے ہو رہی تھی وہ بالکل الگ چیز تھی. اس کو جو اب تک لوگ دیکھ رہے تھے ایک ساتھ ملا کے، اس کو ایک ساتھ ملا کے نہیں دیکھنا چاہیے. نہیں دیکھنا چاہیے. تو یہ آپریشن کر کے جو لوگوں کو گرفتار کر کے اٹھا کے آپ کے حوالے کیا جاتا تھا تو وہ آپ کی خواہش پہ کیا تھا. میرے حوالے کون سا کارکن کیا ہے مجھے بتا دیجیے. اچھا، پریس کانفرنس کروائی گئی لیاقت آباد میں مجھے فوج بتا کی دیجیے. موجودگی میں، ایم پی اے سلیم صدیقی کی. کس کی؟ سلیم صدیقی کی. فوج کی موجودگی میں؟ آپ کے پاس کوئی وہ ہے؟ صاحب رپورٹنگ ہوئی سب جگہ. رپورٹنگ نہیں، آپ کے پاس کچھ ہے تو مجھے بتائیے. دیکھیے یہ سب الزامات لگا دینا بڑا آسان ہوتا ہے. اب ہم تو اچھا چلیں اب اس اس بات جرنلزم میں بھی بہت پریشان ہوئے ہیں کہ جرنلسٹ کچھ بھی کہہ دیتا ہے اور کہتا ہے کورٹ چلے جاؤ. کورٹ کے اندر کون سے فیصلے آپ نے صحیح کروا دیے ہیں اور کورٹ آپ کے کون سے فیصلے کر رہی یہ ہے. چلیں اس سوال کو اس طرح لے کہہ لیں. دینا کہ فوج کی موجودگی میں پریس کانفرنس کرائی، مجھے ثبوت دیجیے. اچھا ایک بات یہ بتائیں آفاق بھائی کہ جو فوجی آپریشن ہوا، جو آپ نے یہ تو مان لیا نا کہ آپ کا سسٹم الگ تھا، فوج کا الگ تھا، وہ جو 92 کے فوجی آپریشن کی آپ حمایت کرتے ہیں؟ میں کسی بھی فوجی آپریشن کی حمایت نہیں کرتا. جب یہاں آپ کے پاس پولیس موجود ہے تو اس میں کون سا یہاں پر کوئی علیحدگی کی تحریک چل رہی تھی کہ جس کو پولیس کنٹرول نہیں کر آپ سکتی کے تھی اور خیال میں فوج کو 92 کا کرنا فوجی پڑا. آپریشن غلط تھا؟ فوجی آپریشن تھا ہی غلط، اس لیے کہ فوجی آپریشن کی ضرورت ہی نہیں تھی. یہاں پر جب پولیس موجود ہے تو آپ پولیس کے ذریعے کرمنل ایکٹیویٹی کو کنٹرول کر سکتے ہیں. آج بھی اگر آپ یہاں پر فوجی آپریشن کی بات کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں یہاں کون سی علیحدگی کی تحریک چل رہی ہے؟ کوئی تامل ناڈو ہے یہاں پہ کہ آپ یہاں پہ کوئی علیحدگی کی تحریک کو روکنے کے لیے فوج کے آپریشن کر رہے ہیں؟ آپ پولیس کے ذریعے یہ کر بتائیں سکتے ہیں. کہ آپ کو وہ چیزیں تلاش کرنی چاہیے جس کی وجہ سے لوگ فرسٹریٹڈ ہیں. آپ ان کے احساس محرومی کو ختم کرنے کی کوشش کیجیے. فوجی آپریشن کر کے آپ ہر چیز کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں. ابھی بہت آسان لفظوں میں بتائیں، سادہ. الگ ہوئے ایم کیو ایم سے، نئی پارٹی بنائی، اس کے بعد کچھ ہوا، افسوس ہوتا ہے؟ نہیں. خوشی ہوتی؟
میں خوش بھی نہیں ہوں، لیکن مجھے افسوس اس بات پہ کبھی نہیں ہوا کہ میں نے سر اپنی آپ نے ایک بات کہی کہ مجھے افسوس نہیں ہوتا، خوش نہیں ہوئی، یہ اس سے میں بڑی خوش بات ہے، یہ اس سے بڑی بات ہے کہ آپ کو افسوس نہیں ہو رہا میں اگر خوش آپ خوش اس نہیں ہیں اپنے فیصلے پہ۔ میں نہیں، میں اپنے فیصلے کے اوپر مطمئن ہوں، نادم نہیں ہوں، لیکن مجھے خوشی اس بات کی، میں کہتا ہوں کہ مجھے خوشی اس بات کی نہیں ہے کہ ان حالات کی وجہ سے قوم تذبذب کا شکار ہے، ٹھیک ہے نا؟ وقت لگے گا، ہم انہیں کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم غلط نہیں ہیں۔ ہم نے اگر میں لوگوں کو اب سمجھاتا ہوں، لوگ کہتے ہیں ہاں آپ درست کہہ رہے ہیں، الطاف صاحب بھی متحدہ بنانے کے باوجود مہاجر پالیٹکس کے بغیر زندہ رہ ہی نہیں سکتے۔ یہ متحدہ پی ایس پی، یہ سب تو بہت چھوٹی چیزیں ہیں۔ آپ اور کو مجھے یہ بتا دیجئے کہ متحدہ بنانے کے بعد کہیں پنجاب میں آپ کونسلر کی سیٹ نکالنے میں کامیاب ہوئے ہیں؟ 25 سال آپ یعنی کی کہ تقریباً 25 سال ہو گئے آپ کی بات، یعنی کہ ہم یہ سوال آپ سے 25 سال کے بعد پوچھ رہے ہیں، بس آپ 25 سال کے بعد کیا اس میں سے آپ سمجھتے ہیں کہ 8.5 سال میرے مائنس کیجئے جو میں جیل میں اور میرے سارے ساتھی جیل میں تھے، جس کی وجہ سے ہماری زبان تک بند تھی کہ ہم نہیں کچھ مان نہیں لیا، کہہ سکتے تھے۔ ہم تو اس پورے ظاہر 25 ہے سال کا پوچھتے ہیں کہ آپ 25 سال بعد آپ کو اس بات کا افسوس ہو رہا ہے بالکل نہیں، کہ آپ کو الگ نہیں ہونا چاہیے تھا، نہیں بالکل نہیں۔ وہ میں فیصلہ اگر آپ کا الگ نہیں صحیح تھا؟ ہوتا، فیصل بھائی اگر میں الگ نہیں ہوتا تو آج مہاجر نام پر پالیٹکس نہیں ہوتی۔ اگر آج کوئی مہاجر نعرے لگاتا ہے تو وہ صرف اس لیے لگاتا ہے کہ اگر وہ نہیں لگائے گا تو کہیں اس کا بینیفٹ آفاق کو نہ ملے۔ تو اگر مہاجر پالیٹکس اگر زندہ ہے نا تو اس وجہ سے کہ ہم نے اس مہاجر لفظ کو ختم نہیں ہونے دیا۔ تو آج جو مہاجر پالیٹکس زندہ ہے وہ کس کے نام سے جڑی ہوئی ہے؟ مہاجر نام سے اس کی لیڈرشپ کس کے پاس ہے؟ لیڈرشپ مختلف جگہوں پر تقسیم ہے۔ عوام دیکھیے، میں نے آپ سے بھی کہا تھا کہ اس وقت مہاجر عوام جس کرب سے گزر رہی ہے اس کرب کو میں محسوس کر سکتا ہوں۔ ان کی ظاہر ہے کہ وابستگی مہاجر لفظ کے ساتھ ہے، مہاجر نظری کے ساتھ ہے، لیکن کیونکہ میں بھی مہاجر نظری کی بات کرتا ہوں، متحدہ بنانے کے باوجود الطاف صاحب بھی وہی مہاجر نظری کی بات کرتے ہیں، پی ایس پی بنانے کے باوجود مہاجر قوم کے درد کا اظہار مصطفیٰ کمال صاحب بھی کرتے رہے، خالد مقبول صاحب متحدہ پاکستان بنا کر بھی مہاجر سیاست کرتے رہے۔ عوام اس تقسیم در تقسیم سے پریشان ہے اور ظاہر ہے کہ وہ منقسم ہے۔ میں اس تقسیم کی وجہ سے دکھی ہوں، میں اپنے فیصلے پر نادم نہیں ہوں۔ اچھا میں نے مہاجر لفظ سے اگر اپنے آپ کو جوڑ کے رکھا اور میں متحدہ قومی موومنٹ سے انکاری رہا تو میں اس پہ نادم نہیں ہوں، کبھی بھی اچھا، ایک نادم نہیں سوال ہوں۔ کرتے ہیں، میں موضوع آگے نئے موضوع کی طرف جاتے ہیں، واپسی کا راستہ ہے میں کہیں گیا نہیں تو واپسی کا راستہ کس طرح ہوگا؟ یہ آپ دوبارہ بات بولا، آپ بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں۔ میں کہیں گیا نہیں، میں مہاجر قومی موومنٹ میں ہوں، مہاجر قومی موومنٹ سے لوگ متحدہ میں گئے ہیں۔ نہیں گئے تو آپ الطاف حسین سے نہیں رشتہ دیکھیے، الطاف حسین شخصیت ہے، نظریہ نہیں ہے۔ میں نے نظریے سے انحراف نہیں کیا، نظریے سے انحراف کرنے والے اس نظریے پہ واپس آ سکتے ہیں۔ ہاں میں تو اپنے نظریے پر قائم ہوں، اسی نظریے پر جس نظریے پر ہم نے 1978 میں اے پی ایم ایس کی بنیاد رکھی تھی۔ اوکے، تو وہ یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دوبارہ اس نظریے پہ قائم ہیں، یعنی کہ دوبارہ سے سب مل بیٹھ کے دوبارہ۔ دیکھیے، اس کے علاوہ کوئی حل ہے ہی نہیں، آپ کتنی ہی متحدہ میں آپ روح پھونکنے کی کوشش کرتے رہیے۔ میں اپنے طور پر جو کوشش کر رہا ہوں میں اس پہ مطمئن ہوں اور مجھے پتا ہے کہ اس کے سر ریزلٹس آئیں افاق گے۔ بھائی، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو حل یہ ہے کہ جو پرانی مہاجر قوتیں تھیں وہ دوبارہ ایک ہو جائیں، جو پرانا جو جس نظریے پر اے پی میں سو بنی تھی اس نظریے پہ سب بس ایک ہو جائیں، ہاں بالکل۔ تو آپ یہ دوسرے لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ آپ الطاف حسین کے ساتھ دوبارہ سیاست کرنا چاہتے ہیں، یا الطاف حسین یا سب ایک نام نہیں لیتے کسی کا، کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہی دیکھیے، حل یہ ہے؟ سمپل سی بات ہے، یہ پرچم کسی کی جاگیر نہیں ہے جس پہ لفظ مہاجر لکھا تھا، مہاجر لفظ مٹایا گیا ہے۔ بنیادی یا آپ کا پہلا جھنڈا کیا تھا، وہ جھنڈا کسی کی میراث نہیں ہے، ہر اب مہاجر دوبارہ کے یہ لیے بہت ہے۔ بڑی بات ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مہاجر لفظ ہے جس جھنڈے کی بنیاد اے پی میں سو بنی، جو لفظ ایم کیو ایم کی اس بنیاد پر بنا، جس کے اس وقت کے چیئرمین بانی چیئرمین الطاف حسین تھے، ہم دوبارہ الطاف حسین کو آپ کو مل کے دوبارہ جو ہے اس نظریے کی بنیاد پہ، اس مقصد کی بنیاد پہ، اس پرچم ایک پرچم کے تلے دوبارہ سے مہاجر جدوجہد کا آغاز کرنا چاہیے؟ دیکھیے فیصل بھائی، آپ کی بات میں نا کئی چیزیں نکل جائیں گی، یعنی اگر میں مہاجر پرچم تلے سب کو دوبارہ سے متحد ہونے کی اگر بات کروں کہ سب کو متحد ہونا چاہیے، تو اس کا مقصد اگر آپ یہ نکال رہے ہیں کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ سب کے سب متحدہ کے جو بانی ہیں قائد الطاف حسین ہیں ان کے قیادت میں سب کو کام کرنا چاہیے، یہ میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ متحدہ نہیں آپ ایک اب بات یہاں پہ رک جائیے صحیح، پلیز، مقصد یہی ہے۔ مہاجر قومی موومنٹ جب بنی تو الطاف حسین قائد تھے، الطاف حسین نے متحدہ قومی موومنٹ بنائی تو متحدہ کے قائد بھی الطاف حسین تھے، اور متحدہ کا انتخابی نشان پتنگ تھا، اور متحدہ کے جھنڈے پہ وہاں
مہاجر لفظ مٹ چکا تھا، ٹھیک ہے، متحدہ لکھا ہوا تھا. اسی الطاف حسین کی پرچم تلے اگر یہ متحدہ کام کر رہی ہے تو کیا اس کا مقصد یہ لے لیا جائے کہ وہ بانی الطاف حسین کی قیادت میں کام کر رہی ہے؟ نہیں نا. بالکل میرا مقصد بھی یہ نہیں ہے. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ آپ نے اس لفظ پرچم پہ سے لفظ مہاجر مٹایا تھا. یہ پرچم آپ کا تھا، پوری قوم کا تھا. یہ اس مہاجر پرچم کے ساتھ سب کو جمع ہونا چاہیے. لیڈرشپ عوام خود طے کر سکتی ہے. آپ تیار ہیں الطاف حسین کے ساتھ کام کرنے کو؟ میں پھر وہ بات کر رہے ہیں فیصل بھائی کہ الطاف حسین ضروری تھوڑی ہے، یہ پرچم ضروری ہے، نظریہ ضروری ہے. الطاف یہ تو سمجھ گیا آپ کی بات، کوئی بھی ہو، لیکن اگر چاہے وہ الطاف حسین بھی تو کوئی آپ کو ایشو نہیں ہے، بس جھنڈا یہ ہونا چاہیے، نظریہ یہ ہونا چاہیے، مشن یہ ہونا چاہیے، مقصد یہ اچھا ہونا چلیے فیصل بھائی میں اپنی بات وہ بھی دہرا دیتا ہوں جو آپ مجھ سے کہلوانا چاہتے ہیں. میں نے الطاف حسین صاحب کے بارے میں بہت پہلے یہ بات کہی تھی جس کو میں نے کبھی انکار نہیں کیا. میں آج بھی انکار نہیں کرتا کہ الطاف حسین صاحب اگر مہاجر نظریے پر واپس آتے ہیں، مہاجر قومی موومنٹ یا مہاجر نام پر مہاجر حقوق کی جدوجہد پاکستان کے جغرافی میں رہ کر کرنا چاہتے ہیں اور وہ پاکستان واپس آتے ہیں، میں ان کے ساتھ ان کو لینے جاؤں گا اور ان کی قیادت میں بھی کام کر لوں گا. لیکن ابھی آپ کو پتہ ہے کیا ڈیولپمنٹ ہوئی، اور آپ کو کیا پوری دنیا کو پتہ ہے، جس کے بعد یہ بات بھی میں نے کہہ دی تھی کہ دیکھیے اب جو نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اب یہ چیپٹر ہمارا نہیں ہے. الطاف صاحب نے جو 22 تاریخ کو پاکستان کو مرد آباد کہا، اس کے بعد اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ ان کے بارے میں فیصلہ کرے. صحیح. اسٹیٹ ان کے بارے میں فیصلہ کرے گی تو اس کے بعد پھر ہم کوئی فیصلہ کر پائیں گے. اس سے پہلے ہم ظاہر ہے کہ اسٹیٹ نے تو اب تک کوئی باضابطہ فیصلہ تو نہیں کیا نا، یہ تو لوگوں نے اس اسٹیٹ کے بیان کی تشریح کی ہے. اسٹیٹ نے تو ابھی باضابطہ طور پہ ریاست نے کسی کو آفیشلی غدار ڈکلیئر نہیں کیا ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے، لیکن ہائی کورٹ نے ان پہ بین لگایا اسپیچ پہ، ٹھیک ہے نا، ان کی اسی اسپیچ کے بعد بین لگایا. انہیں جسٹس جو متنازع بن گئے ان جج متنازع بن گئے، لیکن ججمنٹ تو نا، ججمنٹ واپس تو نہیں ہوا. صحیح. ججمنٹ کے اگینسٹ کوئی دوسرا ججمنٹ تو نہیں آیا. تو ظاہر ہے اس ججمنٹ کے بعد تو ہم پابند ہیں نا کہ بھائی ظاہر ہے اسٹیٹ کا کوئی بھی فیصلہ ہے تو اس کے اوپر ہم اس کے خلاف تو نہیں جا سکتے. الطاف صاحب کے بارے میں اسٹیٹ پہلے فیصلہ کرے کہ وہ معافی مانگ چکے، اگر ان کی معافی کو آپ کنسیڈر کرتے آپ ہیں. سمجھتے ہیں اسٹیٹ کو معافی قبول کر لینی چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ اگر الطاف حسین میٹر کرتے ہیں اور الطاف حسین اپنی غلطی پر نادم ہے تو ان کو پاکستان کے لیے، اگر کہیں پاکستان کی مفاد میں کہیں ان کی کسی کوشش کو استعمال کیا جا سکتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن میں نے آپ سے عرض کی کہ دیکھیے الطاف صاحب کے معاملے کے اندر میں نے 22 تاریخ کے بعد احتیاط کیا ہے اور ہم اسٹیٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اسٹیٹ جب تک فیصلہ نہیں کرے اس وقت تک ظاہر الطاف صاحب کے بارے میں ہم فیصلہ نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے. جو کچھ عمران خان نے ریاستی اداروں کے بارے میں کہا، فوج کے بارے میں کہا، اور جو کچھ الطاف حسین نے ریاستی اداروں کے بارے میں کہا، فوج کے بارے میں کہا، ان دونوں میں کیا فرق ہے اور کس نے زیادہ خلاف کہا؟ میں یہ ابھی موازنہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ کس نے زیادہ کہا، لیکن جو کچھ بھی ہوا اسٹیٹ کو نقصان ہوا، لیکن ساتھ میں میری مہاجر قوم کو اور اس ملک سے محبت کرنے والوں کو بہت کچھ سمجھ میں آیا، بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا، دیکھا بھی بہت کچھ. جو ڈسکرمنیشن ہے وہ بڑی واضح ہے. اچھا وہ کیا ہے؟ یعنی الطاف نے جو کہا وہ بھی غلط تھا، جو انہوں نے کہا وہ بھی غلط ہے، لیکن ایک غلطی کرنے والا لاڈلا ہے اور ایک غلطی کرنے والا جو ہے وہ سزا کا مستحق ہے. یہ ڈسکرمنیشن جو ہے نا یہ عوام کے اندر اچھا میسیج نہیں دے رہی، بالکل نہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ الطاف حسین کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے؟ دیکھیے میں یہ کہوں کہ الطاف حسین کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، میں یہ کہوں کہ جب الطاف نے غلطی کی تھی اس غلطی کی سزا اس کو ملی، بالکل درست ہے کہ اس نے ملک کے خلاف بات کی. آج آپ نے پورے اداروں کو متنازع بنا کر پورے ملک کی سالمیت خطرے میں ڈال دی، آپ کے خلاف کوئی بات نہیں ہو رہی. تو میں نے تو کئی جگہ کہا ہے کہ فرق یہی ہے کہ ان کی جڑیں اداروں میں بھی ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہاں پر ایک بہت بڑا طبقہ زبان کی بنیاد پر ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور ان کے ساتھ وہ رویہ نہیں ہے جو اس کے ساتھ ہے. یہ اگر جیسے آپ نے اپنی بات کی کہ اسٹیٹ ان کے بارے میں اپنی پالیسی تبدیل کر رہے اور ان کو معاف کر دے ان کے بیان پر، اور پھر وہ 9-0 کھل جاتا ہے اور وہ کہیں کہ آپ 9-0 جائیں، تو آپ 9-0 جانے کو تیار ہیں؟ 9-0 دیکھیے 9-0 کسی کی ذاتی وہ ہے رائج کا.
90 کو ہیڈ کوارٹر تھوڑی ہے. دیکھیے میں نے یعنی آپ جو بات کر رہے ہیں وہ مطلب بہت ہی غیر ضروری ہے میرا ٹھیک خیال ہے ٹھیک، فیصل بھائی، بالکل صحیح ہے. کیونکہ وہ دیکھیے ذاتی پراپرٹی ہے. میں نے آپ سے کہا مہاجر نام پر سب کو ایک ہونا چاہیے. میں نے مہاجر نام پر ایک ہونے کے لیے کہا، میں نے الطاف کی قیادت میں ایک ہونے کے لیے نہیں کہا. الطاف صاحب اگر مہاجر پالیٹکس پہ آئیں گے تو ظاہر ہے کہ ہم انہیں قبول کریں گے اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کام کریں گے. ٹھیک. لیکن یہاں مسئلہ مہاجر نظریے پر جمع ہونے کا ہے. یہ اس وقت یہ بات نہیں ہے کہ الطاف کی قیادت میں جمع ہو جاؤ. مہاجروں میں احساس محرومی بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، بالکل ہے. اور اتنا زیادہ بڑھ رہا ہے، لیکن اس احساس محرومی کو کوئی پلیٹ فارم نہیں مل رہا. تقسیم ہے، لوگ انہیں کہ اس وقت مہاجر مر رہا ہے اور خاموشی سے لوگ مر رہا ہے. جو مہاجروں پہ ظلم کرنے والے لوگ ہیں وہ طاقتور سے طاقتور ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ قوم کے مرنے کے لیے اور ظلم سہنے کے لیے رہ گئی ہے. نمبر 1. اسی سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں اس قوم کی، جنہوں کی چودراہٹ کہہ لیں، یا جن کے ہاتھ میں جو کہتے ہیں کہ ہم اس قوم کے جو ہے مسیحا ہیں، وہ ان کا رویہ تو اس ظالم سے زیادہ خطرناک نہیں ہے جو اس قوم کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے. 13 سال میں اس شہر میں ایک نوجوان کو نوکری نہیں ملی. اس شہر کے لیے تعلیمی اداروں کے دروازے جو ہیں وہ بند ہو گئے. اس شہر میں 13 سال میں پانی کا ایک قطرہ نہیں آیا. اس شہر کے اندر جو ایک پوری پلاننگ کر کے مہاجروں کو اقلیت میں بنانے کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے، سب خاموش ہیں. سب اپنے اپنے حصے کی نوکری کر رہے ہیں تنخواہ پہ. جاتی نہیں ہے. بالکل یہ ہے. ظالم جس کا دشمن زیادہ ذاتی کر رہا ہے یا مسیحا زیادہ ذاتی کر رہے ہیں؟ اب دیکھیے جن کو آپ مسیحا کہہ رہے ہیں، جن کو آپ نہیں، جو مسیحا، دعوے دار ہیں، میں تو ان کی بات کر رہا ہوں. جو مسیحا ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو اس قوم کے بارے میں تو سب لوگ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں نا کہ زیادہ پڑھی لکھی اور باشعور قوم ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ تمام حالات کا بڑا باریک بینی سے جائزہ لے رہے ہیں. مائنیوٹلی ہر چیز کو وہ چیک کر رہے ہیں کہ بھائی جو لوگ اقتدار میں بیٹھے ہیں انہوں نے مہاجر قوم جن مسائل سے دوچار ہے ان مسائل پر اب تک بات کیوں نہیں کی. ابھی کچھ عرصے پہلے جو لوگ اقتدار میں ہیں وہ اپنی حکومت کے خلاف دھرنا دینے کے لیے جا رہے تھے، مظاہرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے. اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ بھائی حکومت میں رہ کر حکومت کے خلاف مظاہرہ کر کے عوام کو کیوں بیوقوف بنا رہے ہو، کیوں گمراہ کر رہے ہو؟ پہلے حکومت سے علیحدگی اختیار کر لو. اچھا یہ بات جو میں نے کہی وہ مہاجر قوم بھی اسی طرح سوچتی ہے. پھر میں نے کہا کہ آپ جو مظاہرہ کرنے جا رہے ہیں وہ اس بات پر کرنے جا رہے ہیں کہ حلقہ بندیاں غلط ہوئی ہیں. میں نے کہا کہ بالکل اس بات پر پوری مہاجر قوم ایک جگہ پر ہے، ایک ہی سمت وہ دیکھ رہی ہے اور وہ اسی طرح سوچ رہی ہے جس طرح آپ سوچ رہے ہیں. لیکن جب یہ سینسس کا آغاز ہو گیا ہے اور سینسس ہونے جا رہے ہیں تو اس سینسس کے بعد نئی حلقہ بندیاں خود بخود ہوں گی. یہ تو مطلب ایک کیا کہیں گے اس کو، خودکار نظام کے تحت ہو خودکار جائے گا. نظام کے تحت ہوگا. تو آپ اب حلقہ بندیوں کے خلاف مظاہرہ کرنے کیوں جا رہے ہو؟ اتنے عرصے تک گورنمنٹ میں آپ رہے، اس وقت تو آپ نے حلقہ بندیوں پر مظاہرے نہیں کیے. تو ظاہر ہے کہ وہ مظاہرہ بہرحال جیسے بھی کسی نے بھی روکا، لیکن وہ مظاہرہ روکا. لیکن عوام کو تو پتہ ہے نا کہ عوام ان چیزوں کو نوٹس کر رہی ہے. پھر آپ گورنمنٹ کے اندر تھے، گورنمنٹ کے اندر رہ کر آپ نے کبھی بھی کوٹا سسٹم کے خلاف بات نہیں کی. آپ نے کوٹا سسٹم کی وہاں جب غیر معینہ مدت کے لیے مسلط کیا گیا تو آپ عمران کی گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے اس کو بھی گورنمنٹ سے علیحدگی اختیار نہیں کی. فیصل بھائی ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے ہاں اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا، اسٹیبلشمنٹ کو آپ جو بھی نام دیجئے، ایجنسیاں کہیے، آپ کچھ بھی کہیے، انہوں نے اس مہاجر قوم کے ساتھ جو ظلم و زیادتی کی ہے یہ یعنی تاریخ کی بدترین مثال ہے. آپ کسی بھی لیڈرشپ کو جو اس قوم کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہے آپ اسے کبھی بھی آگے نہیں آنے دیتے، آپ اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں. آپ انہیں پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں. جو پروموٹ کرنے سے مراد یہ کہ ان کو آپ شیلٹر دے رہے ہوتے ہیں یا ان کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں کہ جنہیں آپ جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہم کسی وقت بھی کوئی معاملات کر سکتے ہیں. جس زمانے میں مصطفیٰ کمال صاحب نے خالد مقبول صاحب کے لیے کہا کہ یہ انڈین پاسپورٹ پہ امریکہ گئے تھے اور پاکستانی پاسپورٹ انڈیا میں جا کے انہوں نے پھاڑا تھا، تو یہ سارا ریکارڈ کس نے دیا تھا مصطفیٰ کمال صاحب کو؟ جس نے اداروں نے دیا تھا. ہاں. اگر ادارے یہ ریکارڈ دینے کے بعد خالد مقبول کو ان کا آئینہ دکھا رہے ہیں تو خالد مقبول صاحب کیا ان حالات کے اندر
ان کی مرضی کے خلاف کوئی کام کر سکتے ہیں؟ مصطفیٰ کمال تو کہتے ہیں میں تو سارے واقعات کا عینی شاہد ہوں، میں تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ اگر وہ عینی شاہد ہیں اور انڈیا میں بیٹھ کے جب پاسپورٹ پھاڑ رہے تھے اور مصطفیٰ کمال صاحب دیکھ رہے تھے، تو اس کے بعد پھر وہ اس جگہ پر جا کر خالد مقبول کی قیادت میں کام کر رہے ہیں، تو کیا یہ ایک سوال نہیں ہے قوم کے لیے کہ بھائی آپ ایک طرف الطاف کو ملک دشمن کہتے ہیں، ایک طرف خالد مقبول نے بھی وہی ملک دشمنی کی، الطاف آپ کے لیے برا ہے، خالد مقبول آپ کے لیے قابل قبول ہے، تو یہ جو اس کی چیزیں وجہ ہیں۔ کیا ہے ویسے؟ آپ کی بات وہ کہیں سے کہیں چل جائے گی، لیکن ایک لمبی سا سوال، اس کی کیا وجہ ہے؟ سر دیکھیے فیصل بھائی میں نے آپ کو کہا کہ دیکھیے جن لوگوں کے خلاف چارجز ہیں، جن کو ان چارجز کی بنیاد پر جن کی سٹرنگز اپنے ہاتھ میں رکھ کر کھیلا جا سکتا ہے، ان کے علاوہ کوئی قابل قبول نہیں ہے، اوکے، اور ان سے پھر عوام یہ توقع کر رہی ہوتی کہ یہ مہاجر قوم کے لیے کریں گے۔ مہاجر قوم کے لیے جب آپ آواز اٹھائیں گے تو وہ کسی کے خلاف ہوگی۔ اوکے، آپ آواز اٹھائیں گے مہاجر قوم کو نوکریاں کیوں نہیں ملیں، تو ظاہر ہے کہ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ سندھی نے اگر تمہارے ساتھ زیادتی کی تو وفاق کی جب ملازمت نکلتی ہے اداروں میں تو اس میں کیوں لکھا ہوتا ہے کہ کراچی کا آدمی ملازمت کے لیے اپلائی نہ کرے؟ کے پی ٹی کے اشتہار میں اب لکھا کے ہوا پی ٹی کے اشتہار میں لکھا ہوتا ہے۔ تو بھائی اگر وفاق ہم سے سنسیئر تھا، وفاق کو ہمارے ساتھ ہونے والے ظلم کا احساس تھا، ہمارے آنسو پہنچنا چاہتا تھا، تو چلو سندھ نے وہ نوکری نہیں دی، تم وفاق کی نوکری میں ہمیں ہمارا حصہ دے دیتے جو ہمارا حصہ بنتا ہے۔ آپ جب حق مانگیں گے تو جو حق غصب کرنے والی قوتیں ہیں وہ آپ کو اپنا مخالف سمجھیں گی، صحیح، تو ان کے خلاف کیسے جا سکتے ہیں جب آپ نے اپنی سٹرنگز ان کے ہاتھ میں دے دی ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے ہم تو ان معاملات کے اندر انوالو رہے ہیں، ہم آپ کے خلاف نہیں جا سکتے۔ اباق بھائی آپ ایک لیڈر ہیں، لیڈر جو ہوتا ہے نا، اس کا جو بنیادی نقطہ، بنیادی جز ہوتا ہے، اس میں خوف نہیں ہوتا۔ آپ کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے بہادر آدمی ہے۔ آپ نے ہتھیار اٹھائے، آپ یہ کہتے ہیں ہم نے دفاع کے لیے اٹھائے، ٹھیک ہے، دفاع کس سے کرنا تھا؟ ایم کیو ایم سے، اس وقت کی ایم کیو ایم سے کرنا تھا، یا جو ایک میں وہ ایم کیو ایم تھی بھی یا نہیں مجھے نہیں معلوم، جو بھی قوت تھی اس سے کرنا تھا۔ یہ مہاجروں کے ساتھ ظلم ہوا، اس پہ آپ نے تو کوئی اس ظالم کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھائے، کیوں؟ کون سا ظلم ہوا مجھے بتائیے جس پہ کہ ہتھیار اٹھانا ضروری تھا؟ نہیں، ہتھیار اٹھانے کی بات نہیں کر رہا، اس ظالم کا ہاتھ روکنے کی بات کر رہا ہوں، اس میں نے ظالم کا گریبان پکڑنے کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے کہاں احتجاج نہیں کیا، احتجاج سے کیا ہوتا مطلب ہے؟ آپ وہی اعلیٰ احتجاج جو ایم کیو ایم کرتی ہے۔ اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں مسئلے کا حل کیا ہے؟ نہیں، میں تو بات کر رہا ہوں، آپ ایک بہادر آدمی کے طور پہ آپ کی شناخت ہے۔ اور یہ بہادر آدمی دفاع کے لیے بہادر ہوتا ہے، اوفینسو کس جگہ ہونا چاہیے؟ اسٹیٹ جب موجود ہے تو میں عدالت جاؤں گا، میں احتجاج کروں گا، اس کے علاوہ میرے پاس اور دنیا کون سے میں کوئی آپشنز ایسی ہیں؟ مثال ہے جس نے کسی نے ظالم سے عدالت جا کے، کوئی سنگل، اتنی آپ کا مطالعہ ہے، کوئی ایسی مثال ہے آپ کے پاس کسی نے عدالت سے جا کے کسی قوم کے حقوق لے لی ہوں؟ فیصل بھائی میں علیحدگی کی تحریک نہیں یہ چلا علیحدگی کی رہا، تحریک کی بات نہیں ہو رہی، میں آپ بھی عمران خان کی طرح دھرنا دے کے بیٹھ جاتے 2 مہینے کے لیے۔ کہاں پہ؟ اچھا ہاں، یہ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ عمران کی طرح دھرنا دینے کے لیے یہ جمہوری پریکٹس کا حصہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس حد تک تو صحیح ہے۔ آپ تو مجھ سے کہہ رہے ہیں آپ نے ہتھیار کیوں نہیں اٹھایا، میں کوئی علیحدگی کی تحریک تھوڑی چلا رہا ہوں کہ میں اسٹیٹ کے خلاف ہتھیار نہیں، اٹھا لوں اسٹیٹ گا۔ کے خلاف نہیں، ظالم میرے کے ساتھ خلاف۔ ظلم کون کر رہا ہے؟ اسٹیٹ ہی تو کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی نہیں کر رہی؟ نہیں دیکھیے پیپلز پارٹی کیا ہے؟ کیا ہے؟ حکومت ہے نا۔ حکومت اگر میرے خلاف یعنی میرے حقوق غصب کر رہی ہے، کہ حکومت کے فیصلے ہیں، حکومت میں ظاہر متحدہ قومی موومنٹ بھی بیٹھی ہوئی ہے، حکومت کے فیصلے ہیں کہ صاحب یہاں پہ جو ملازمتیں نکل رہی ہیں وہ دیہی اور شہری کے کوٹے میں دونوں میں سندھی بھرتی ہو رہا ہے۔ یہ سندھ گورنمنٹ کا فیصلہ ہے کہ دادو اور لاڑکانہ میں آپ پولیس میں لوگ بھرتی کر کے آن ڈیپوٹیشن کراچی بھیج دیں، تاکہ یہاں پر اگر پولیس کی ریکوائرمنٹ ہے تو یہاں کے لوگوں کو بھرتی نہ کیا ظلم جائے۔ پہ آپ بات کریں تو نا۔ اس ظلم کے اوپر اسٹیٹ کے خلاف ہی بات کریں گے نا، تو اسٹیٹ کے خلاف میں نے آپ سے جس طرح کہا بیٹھ فیصل جائے نا صاحب، پولیس ہیڈ کوارٹر میں میں جا کے۔ پولیس ہیڈ کوارٹر پہ کیوں بیٹھوں گا؟ گورنمنٹ کے خلاف ہی بات کریں گے نا، گورنمنٹ کے خلاف ہی ٹھیک۔ احتجاج کریں گے نا، تو وہ احتجاج جن تم جن کرتے لوگوں نے، جن لوگوں کو مہاجروں سے شکایت ہے، لفظ مہاجر پہ اعتراض ہے، مہاجر سیاست پہ اعتراض ہے، ان میں ذوالفقار مرزا، اس میں قاضی حسین، اس میں جو ہے وہ عزیر بلوچ، ان سب کو جو ہے آپ سے ہمدردی ہے، آپ کے بارے میں سب لوگ بالکل نرم۔ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ دیکھیے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ہماری ہمدردی میں نہیں ہو رہی ہوتی، بعض چیزیں کسی کے بغض میں ہو رہی ہوتی ہیں۔ میرے پاس بالکل آپ کے یہ پاس جو کیسا بغض ہے کہ جو مہاجروں کے خلاف ہوتا ہے وہ اوبر علی میں آپ کے ساتھ ہوتے؟ اب آپ اگر ہماری بات سنیں گے تو بتا دیں گے آپ کو۔ دیکھیے عزیر بلوچ سے میری کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔ الطاف حسین فوج کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، کل الطاف حسین فوج کی تعریف کریں، میں روک لوں گا 7 سمندر پار بیٹھیں، نہ میں ان کو گالی دینے سے روک سکتا ہوں، نہ میں تعریف کرنے سے روک سکتا ہوں۔
عزیر بلوچ سے میرا کیا تعلق ہے؟ عزیر بلوچ مجھے گالی دے یا تعریف کرے، کیا گالی نہیں دی ہوگی؟ کیا لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں کی ہوگی؟ میں روک ہی نہیں سکتا، میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ میرے پاس یہ جو ڈاکٹر ذوالفقار مرزا صاحب جیل میں آئے، جیل کے وزیر تھے، میرے پاس جب سپرنٹینڈنٹ نے آ کے کہا کہ ذوالفقار مرزا صاحب آنا چاہتے ہیں، تو میں نے کہا بھائی وہ جیل کا وزیر ہے، میں اس کو کیسے روک سکتا ہوں؟ رات کو تالا کھول کے وہ آ کے بیٹھے، تو میرے کیا گھر میں بولا کہ انہوں نے؟ مطلب انہوں نے آ کے کہا کہ چائے نہیں پلاؤ، میں نے چائے ان کو حاضر کر دی۔ 3 میٹنگیں ہوئی میری، 2 میٹنگوں کے اندر انہوں نے الطاف صاحب کے بارے میں بات کی، تو میں نے کہا کہ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، آپ میرے سامنے الطاف صاحب کے بارے میں جو بات کر رہے ہیں وہ مت کیجیے، اس لیے کہ وہ تو آپ کی گورنمنٹ کے اندر شامل ہے، اگر وہ برا ہے تو آپ اس کے ساتھ گورنمنٹ میں شامل کیوں ہیں؟ مطلب آپ مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہیں، آپ کیوں کہنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے یہ بتایا بھی کہ میں نہیں چاہتا ہوں، بھائی صاحب جو ہے یعنی بڑے صاحب جو ہے وہ الطاف حسین کے ساتھ گورنمنٹ کے اندر ہے، میں تو ان سے اختلاف کرتا ہوں۔ تو یہ باتیں ہوئی۔ اب وہ کیوں کرتے تھے وہ جانے، لیکن اگر وہ جیل میں میرے پاس آ رہا ہے، وہ جیل کا منسٹر ہے بھائی، اس کے بعد سے لے کر اب تک ہماری کہیں ملاقاتیں آپ کو نظر آتی ہیں کیا؟ وہ جیل کا منسٹر ہے، جیل کا سپرنٹینڈنٹ کیا جیل کا سپاہی بھی آگے تالا کھول کے اگر وہ میرے پاس آگے سوال جواب کرے گا تو میں تو قیدی ہوں، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ اور انہوں نے اگر کچھ کہا ہے تو میں نے ان کی کوئی حمایت تو نہیں کی، ایک بلکہ ایسا آدمی جو مہاجروں کے بارے میں کہتا ہے کہ بھوکے ننگے آئے تھے، مجھے وہ آپ ہی کو اس بات اچھا میں نہیں 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 اپنا ہم نوا نہیں کیوں اچھا سمجھ رہے ہیں؟ نہیں، دیکھیے ڈاکٹر صاحب بات یہ سوری فیصل بھائی، بات یہ ہوتی ہے کہ اس نے جس زمانے میں کہا اس کے بعد وہ میرے پاس جیل نہیں آیا ہے، اس سے میرے پاس جیل پہلے آیا ہے، یہ باتیں بعد میں ہوئی ہیں۔ بالکل صحیح۔ اگر یہ باتیں کرنے کے بعد میرے پاس آتا تب بھی میں روک نہیں سکتا تھا، لیکن میں کم از کم اس سے اس بات ضرور پوچھتا کہ بھائی تم نے یہ بات کیوں کی۔ آپ کے ایم کیو ایم سے الگ ہونے میں اور مصطفیٰ کمال کے ایم کیو ایم سے الگ ہونے میں، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ یہ آپ مصطفیٰ کمال صاحب سے پوچھیں، اس لیے کہ میرا اختلاف میں نے آپ کو بتا دیا کہ مہاجر لفظ پہ تھا، مصطفیٰ کمال صاحب کا اختلاف مہاجر لفظ پہ تو میرا خیال نہیں تھا، کسی اور وجہ پہ تھا، وہ ان سے پوچھیں، وہ بتائیں گے بہتر۔ ٹھیک ہے۔ ایک بنی تھی پاک افغان ڈیفنس کونسل، بالکل بنی تھی، اس میں آپ شامل ہوئے تھے؟ مجھے اس کے اغراض و مقاصد کا بالکل نہیں پتہ۔ میرے کچھ لوگوں سے یعنی جب جن حالات سے ہم گزر رہے تھے تو اس دور میں میری سلام دعا ہوئی، انہوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ فلاں جگہ پر ایک پروگرام ہے، اس میں تم پہنچو۔ واللہ مجھے نہیں پتا کہ میں اس کا ممبر ہوں یا نہیں ہوں، یا تھا یا نہیں تھا، مجھے میٹنگ میں بلایا اور میں چلا گیا۔ اتنے سادہ تھے آپ؟ ریئلی، اچھا، یعنی مجھے انہوں نے کہا کہ یار ایک میٹنگ ہو رہی ہے تمہیں پہنچنا ہے۔ اچھا ایسی کون میٹنگیں لوگ تھے جن کے کہنے پہ آپ کہیں بھی چلے جاتے تھے؟ نہیں، کہیں بھی نہیں چلے جاتے تھے، ظاہر ہے کہ اسلام آباد میں تھا، اور وہاں پہ میں جنرل غلام حمید صاحب نے مجھے کہا کہ آفاق ایسے ایسے کوئی اجلاس ہو رہا ہے اور آپ بھی اس میں شرکت کیجیے۔ تو بہت ساری کانفرنسز آپ کے یہاں ہوتی ہیں کراچی کے اندر جو پارٹیاں مدعو کرتی ہیں، تو غلام حمید نے مجھے مدعو کیا، میں چلا گیا، جنرل غلام حمید نے۔ تو دفاع کونسل کا اجلاس تھا، اور وہاں کیا افغان دفاع کونسلر پاک افغان ڈیفنس ہاں کونسل۔ ہاں، تو وہ میرے علم میں نہیں ہے، مجھے صرف انہوں نے بلایا اور میں چلا گیا وہاں پہ۔ پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ ان حالات کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں نے پھر اپنا موقف دیا، صحیح۔ لیکن اس کا ممبر وغیرہ نہیں تھا۔ 9/11 کے بعد ہی بیت الحمزہ گرا، تو کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ پاک افغان ڈیفنس کونسل کی وجہ بنے تھے؟ نہیں، میری جنرل مشرف صاحب سے دبئی میں ملاقات ہوئی، ان کے اصرار پر انہوں نے مجھے لوگوں سے ریکویسٹ کی کہ آفاق سے کہو مجھ سے ایک بار ملے۔ تو شاید ان کو اس بات کا احساس تھا کہ آفاق جو ہے وہ اس کو یہ پتہ ہے یا یہ احساس ہے کہ میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی، کیونکہ ظاہر ہے کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کے کامن فرینڈز بھی ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کی باتیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، تو میں نے کہیں کہا ہوگا کہ یار جنرل صاحب نے میرے ساتھ زیادتی کی۔ تو انہوں نے، میں عمرے پہ جا رہا تھا، تو ان کو کراچی میں جو ان کا ریپرزینٹیٹیو تھا اس کو پتا تھا کہ میں ایمریٹ کی فلائٹ سے جا رہا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ یار آپ کا فلائٹ نمبر یہ ہے، یہاں میرے پاس آئے تھے وہ۔ میں نے کہا ہاں یار ہے، آپ عمرے پہ جا رہے ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ کہہ رہے ہیں یار جنرل صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں، آپ وہاں پہ ظاہر رکیں گے اپنے ساتھیوں سے ملنے کے لیے، تو جنرل صاحب آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں۔ تو میں نے یہاں منع کر دیا، میں نے کہا میں نہیں ملوں گا، اور میرے ساتھ انہوں نے زیادتی کی ہے۔ تو پھر جب میں دبئی میں نے لینڈ کیا تو وہاں میرے ساتھیوں نے مجھے کہا کہ جنرل صاحب کا یہاں میسیج آیا تھا، اور آفاق بھائی وہ صبح سے بار بار فون کر رہے ہیں کہ یہ آئے تو مجھ سے ملواؤ، تو ایک بار چلیں، بڑے ہیں ہم، ظاہر عمر میں بھی بڑے ہیں۔ تو میں بہرحال گیا تھا۔ فیصل صاحب جب میں وہاں گیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمیں الطاف کے ووٹوں کی ضرورت تھی، اور الطاف صاحب کا یہ مطالبہ تھا کہ بھئی
آفاق کو اس کو بیت الحمزہ کو آپ ختم کریں، بیت الحمزہ ڈیمالش کریں، آفاق کو ایلیمنیٹ کریں. تو میں نے کہا کہ وہ تو ایک لیگل پراپرٹی تھی. کہنے لگے کہ گورنمنٹ ہمیں چلانے کے لیے الطاف کے مطالبے کو ماننا پڑا، اور مجھے پتہ ہے کہ تمہیں یہ احساس ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی. میں نے کہا بالکل آپ نے میرے ساتھ زیادتی کی. تو بل انہوں نے کہا کہ میں مجبور تھا، اور میں نے تمہیں میں نے مطلب جو مطالبہ تھا الطاف صاحب کا، وہ کیا مطالبہ تھا مجھے نہیں پتا. کہنے لگے میں نے ان کا ہر مطالبہ نہیں مانا، ان کے میں نے مطالبے پہ تمہیں جیل میں ڈال دیا. یہ بتائیں چلیں اسی بات پہ، جیل میں قتل کرنے کی سازش ہوئی تھی آپ کو؟ ہاں اٹیمپٹ ہوا تھا. جیل میں اٹیمپٹ ہوا تھا، مطلب شعیب مجھے خان آگے کو بتایا تھا شعیب خان کا، اور مجھے آپ کے آگے سامنے بتایا واقعہ ہوا تھا شعیب خان کا؟ میری موجودگی میں. مطلب میں جیل میں ہاں تھا، جیل میں، میرے سامنے کہاں ہاں کریں گے موجودگی یار. میں. تو ڈر گئے تھے آپ؟ نہیں اللہ کا شکر ہے نہیں. کس طرح شعیب خان کو مارا تھا؟ اسی طرح آپ کو ہی مارنے کی کوشش ہوئی تھی؟ مجھے کہتے بتایا ہیں کہ تھا نا. سابق گورنر کو پاس نے ٹاسک کسی کو دیا تھا. اچھا مجھے کسی کی پوسٹنگ ہوئی تھی جیل میں، تو وہ کنوکٹ آدمی تھا جس کی پوسٹنگ ہوئی. مطلب آپ ساری ڈیٹیل آپ خود نکال لیجیے گا، مجھ سے مت پوچھیے گا. جب وہ کنوکٹ تھے تو جب پوسٹنگ ہوئی رات کو 2 بجے تالا کھلا، تو میں سمجھا کہ مجھے جیل سے کسی اور جیل شفٹ کیا جا رہا ہے. اس لیے کہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ راتوں کو نکال کے جیل سے شفٹ کرتے ہیں، مطلب تنگ کرنے کے لیے، کہ یہاں سے سکھر جیل شفٹ کر دیا. تو میں سمجھا کہ آج جو ہے نا آج مجھے کسی اور جیل شفٹ کریں گے، کیونکہ مجھے لانڈی سے بھی یہاں پر اچانک شفٹ کیا تھا چاند رات کو، کہ بھائی اوپر سے حکم آیا کہ شفٹ ہو گئے. میں 2 جوڑی کپڑے تھے، میں اٹھا کے میں نے کہا چلو بھائی، میں چلا گیا. تو میں سمجھا کہ مجھے جیل شفٹ کریں گے. تو جب وہ نئے صاحب آئے تو انہوں نے کہا میری یہاں پوسٹنگ ہو گئی ہے. انہوں نے کہا میری یہاں پوسٹنگ ہو گئی. تو میں تھوڑا سا سمجھ گئے آپ؟ کہ اس کی پوسٹنگ کیوں ہوئی ہے. تو میں نے کہا یار تم تو کنوکٹ آدمی ہو، تمہاری پوسٹنگ کیسے ہو گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ میری پوسٹنگ کروائی گئی ہے اور 2 کام دیے گئے. اور ان کے ساتھ اس وقت جو ہے وہ ایک چینل کے بہت مشہور جرنلسٹ ہیں وہ بھی تھے، اور ایک پولیس آفیسر ساتھ تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ کیا کام ہے؟ تو انہوں نے بڑے معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے کہا 2 کام ہیں، ایک شعیب کا اور ایک آپ کا، خدا کی قسم. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ سب کام تو ہوتے رہیں گے، تم آئے ہو چائے تو پی لو. میرے پاس الیکٹرک کیٹل تھی وہاں پہ، میں نے چائے بنائی، ایوری ڈے کا دودھ خشک رکھا ہوتا تھا، میں نے چائے بنا کے تینوں چاروں کو پلائی. اس کے بعد بہت لمبی سٹوری ہے، لیکن یہ تھا. لیکن اللہ بہت کارساز ہے، بہت حفاظت کرنے والا ہے. اسی نے ہر جگہ پہ میری مدد کی. تو وہ معاملہ جو ہے تو وہ صاحب ڈر گئے؟ وہ نہیں ڈر گئے. مطلب قدرت نے کچھ اسباب ایسے پیدا کر دیے کہ آپ کے اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات کام آئے؟ یار اسٹیبلشمنٹ نے کہیں کوئی ہاتھ، بلکہ اسٹیبلشمنٹ مطلب انہوں نے تو جب میں دھوکہ ہی ریلیز دیا. ہوا ہوں تو انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے تھے کہ یہ ریلیز نہیں ہو ابھی. تو میں پرسنل اپنے کیس میں نے خود کورٹ کے اندر جو ہے وہ لڑے. تو یہ شعیب خان کو بھی زہر دے کے مارا گیا تھا؟ کہتے ہیں ایئر انجیکٹ کی تھی. تو آپ تو پہ کھانے میں احتیاط کرتے تھے؟ میں تو لنگر کے کھاتا تھا. اچھا وہیں کا کھانا کھاتے تھے؟ گھر سے نہیں آتا تھا یا الگ سے آپ؟ میرے گھر سے کبھی کوئی گیا نہیں ملنے کے لیے. اچھا. ابا جان کے انتقال کے بعد ایک بار میری امی جان کو میں نے یعنی عمرے پہ وہ جانے سے منع کر رہی تھی کہ بغیر ملے نہیں جاؤں گا. تو میں نے کہا میری وجہ سے ان کا عمرہ ضائع نہ ہو. تو پھر میں نے سپرنٹینڈنٹ کو ریکویسٹ کر کے کہ کوئی آپ کی اہلیہ بھی راستے میں ملنے نہیں روکے گا آئی؟ نہیں. انہی کے ساتھ آئی تھی، انہی کے ساتھ آئی تھی بس. تو جیل میں بھی آپ کے حوصلے جب سب کچھ آپ کی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، منصوبہ بھی آپ کے سامنے آ گیا، تو خوف اور ڈر ور تو نہیں لگا؟ الطاف کے ساتھ جب لڑائی تھی تو ظاہر ہے کہ اس میں بھی تو تھا نا کہ بھئی کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ظاہر ہے ہمیں پتہ تھا کہ کوئی جیل میں بھی احتیاط کوئی آپ نے نہیں؟ دیکھیے احتیاط کیا کر سکتا تھا آدمی. مطلب جیل کے اندر ایک بند ہو اور اس میں تالے کو ہلا کے دیکھا جائے کہ ہاں مضبوطی سے بند ہے، یعنی اس کے بعد اچھا کیا احتیاط ایک کرے گا. آفاق بھائی، جو مصطفیٰ کمال کلیم کرتے ہیں یا وہ آپ سے تقابلی جائزہ لیتے ہیں کہ آپ جب آئے اس وقت اس پروسیس میں ہزاروں لڑکا مرا، جو کہ مصطفیٰ کمالی کہتے ہیں کہ ہم نے اتنا بڑا انقلاب لے کر آئے اور ایک گولی نہیں چلی، ہم نے پورا ایم کیو ایم کا، یہ ان کا سچ غلط مجھے نہیں، اس بحث میں ہم نہیں پڑھ رہے، کہ ہم نے بغیر گولی چلائے جو ہے ان کا جو ہے وہ سارا سسٹم توڑ دیا. ان کی جو اسٹرینتھ تھی پاکستان سے لے کے ساؤتھ افریقہ تک، وہ پوری اسٹینڈ ہم نے توڑ دی.
اس اسٹینڈ کو توڑ کے نہ صرف لڑکوں کو ہم نے ان سے ہتھیار رکھوائے، یہ ہمارا کریڈٹ ہے کہ ہم نے مہاجر قوم سے جو ہے نا یا نوجوانوں کو ہتھیار دیے گئے تھے، وہ ہتھیار ہم نے واپس لیے، ان لڑکوں کو ہم نے اپنی فیملی سے ملوایا، ہم لاپتہ لوگوں کو لے کر آئے، تو وہ کہتے ہیں یہ فرق ہے ان میں ہم میں، تو بولتے ہیں یہ ہم نے بڑا کام کیا ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں یہ فرق تو اسے نظر بھی آتا ہے کہ واقعی ان کے آنے کے پہ گولی تو نہیں چلی ہے، ان کے ساتھ وہ والا کام تو نہیں ہوا، علاقوں پہ قبضے والا تو نہیں ہوا، یا وہ علاقوں پہ قبضے والی جنگ تو بہرحال نہیں ہوئی، اس تو یہ تو آپ بھی مانیں گے میرا خیال ہے۔ ہم کیا پوری قوم مان رہی ہے کہ مطلب جو عدالتوں کے بغیر بندے چھوٹ کے آ رہے ہیں اور لانڈری میں کلین ہو رہے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کے بغیر تو نہیں ہو رہے، تو پوری قوم دیکھ رہی ہے؟ نہیں کہ مہاجر بچہ کہیں سے بھی کلیئر ہو رہا ہے تو چلیں ٹھیک ہے، مطلب اب یہ الزام تو نہیں ہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کون تھا، اس میں کوئی اب کوئی سوال جواب تو نہیں ہے نہیں، وہ نا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جب میں یہ لڑکوں کو اگر رہا کروانا ہے تو میں ایڈی سے بات تو نہیں کروں گا، میں تو اسٹیبلشمنٹ سے کروں ہے گا۔ نا، مطلب اس میں تو اب کوئی اب ابہام نہیں ہے، تو اب یہ کوشچن تو اب بے معنی ہو گیا نا کہ کون آیا تھا اور کون نہیں آیا تھا، کون کس کے ساتھ آیا تھا، یہ تو اب کوئی سوال نہیں ہے نا، بس یہ تو آپ اب یہ کہہ کلیئر رہے ہیں ہو گیا۔ کہ مصطفیٰ کمال کو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت تھی، آپ کو نہیں ہے؟ بالکل نہیں ہے، ان کو ہے۔ بالکل ہے۔ اور یہ جو ایم کیم بنائی ہے بھی اسٹیبلشمنٹ نے بنائی، تو یہ آپ کے خیال اس کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں آپ؟ یہ جو متحدہ، ابھی جو ان کا انضمام ہوا ہے، دیکھیے عملاً بظاہر تو ظاہر ہے کہ ایک مرجر ہوا ہے اور سارے لوگ متحد ہوئے ہیں عملاً، اور لوگوں نے کہا کہ اس مرجر کے اندر پی ایس پی ختم ہو گئی، لیکن میں جس طرح دیکھتا ہوں اس میں متحدہ ختم ہو گئی عملاً، اور پی ایس پی طاقتور ہو گئی۔ اچھا، اور یہ بھی کام جو ہے نا انہی لوگوں کا ہے جو متحدہ کا نام بھی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انہوں نے کہا تھا مصطفیٰ کمال نے کہ متحدہ کا نام دفنا دوں گا، تو اس منصوبے کے تحت اس پہ مطلب اگر اس میں میری رائے غلط ہے تو آپ جو ہے وہ سروے کروا لیجیے۔ اچھا، آپ کون سا کہتے ہیں، گیلپ سروے کیا؟ بہت سارے سروے۔ آپ کروا لیجئے کہ بھائی ٹھیک ہے اب کون ایگزسٹ کرتا ہے، اچھا، اور یہ تو متحدہ کے کارکن بھی بتائیں گے۔ دیکھیے یہ ان نیچرل تھا، اور اس ان نیچرل پروسیس کے اندر یہی ہونا تھا۔ اچھا، اب دیکھیے ایک جگہ پر فیصل صاحب جن کو آپ یہ کہتے ہیں کہ ان سے ہم نے اسلحہ رکھوا دیا، ہاں ٹھیک ہے، یہ تو کیا، یہ تو کریڈٹ دے آپ انہیں چھڑوا کے لے کر آ رہے ہیں جن کی شہرت یہ ہے کہ وہ لوگوں کے ٹکڑے کر کے ڈال دیا کرتے تھے، راکٹ لانچر کندھے پہ رکھ کے مار دیا کرتے تھے، جن کی شہرت یہ ہے، انہیں آپ چھڑوا کے لا رہے ہیں اور انہیں ساتھ میں بٹھا کر اور پیچھے باڈی گارڈ کھڑا کر کے وسیم اختر کے ساتھ آپ پوچھیں گے کہ بتاؤ بھائی اب تمہاری کیا رائے ہے، تو وہ کوئی رائے دے گا؟ یہ بات کیا حقیقت نہیں ہے؟ جو لوگ آپ چھڑوا کے لائے ہیں ان کی شہرت کیا تھی، اور وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں، اس کے بعد آپ عامر خان سے یا آپ وسیم اختر صاحب سے کوئی بات پوچھیں، تو علاوہ اس کے کہ ماضی کی طرح مطلب لوگ گردن ہلا کر اپنی رائے کا اظہار کریں، کچھ کر سکتے ہیں، یا اب تک کچھ ہوا ہے؟ اچھا، عملاً یعنی بظاہر پی ایس پی ختم ہوئی ہے، عملاً متحدہ ختم ہوئی ہے۔ اور پی ایس پی طاقتور ہو گئی۔ تو یہ کریڈٹ تو بہرحال آپ کہ جب کہ اگر ان لڑکوں نے ہتھیار رکھ دیا تو ان لڑکوں کو جینے کا حق تو دینا ہوگا نا۔ مطلب یہ جو آپ بات، میں آپ کی اس بات سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا، آپ کا یہ وہی موقف ہے جو مہاجروں کے مخالفین کا ہے۔ کیا؟ اگر کوئی بچہ اپنا ہتھیار رکھ رہا ہے جی اور وہ نیک راہ پہ آنا چاہتا ہے تو یار ہم اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں دیں گے؟ یار فیصل صاحب دیکھیے، میں اور آپ یہ فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں کہ آپ نے ہتھیار رکھ دیا اس لیے میں نے آپ کے سارے خون معاف کر دیے۔ جس کا خون ہوا ہے نا وہ معاف کرے گا۔ میرے کارکنان کے قتل ہوئے تھے، ایف آئی آر میں لوگ نامنیٹڈ تھے، ادارے کیسے کلین کر سکتے ہیں؟ پھر آپ کے کارکنان کیا؟ میں سارے مقدمات فیس کر کے آیا ہوں۔ نہیں، آپ کر کے عدالت سے آپ بری ہو جاتے، مجھے پرواہ نہیں تھی، عدالت لیکن آپ عدالت سے کہاں بری ہوئے؟ آپ تو چھڑوا کے لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں۔ نہیں، اجمل فاڑی وغیرہ سب عدالت سے باعزت بری ہو کر تمام جگہ پر براہ راست مداخلت ہے، براہ راست ریلیز کرا ہے، اور اس کا کریڈٹ لیتے ہیں۔ اور اگر آپ نے ابھی مجھ سے کہا کہ اگر وہ آپ نے فیصل بھائی کہا کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ظاہر ان کو چھڑوانے کے لیے میں اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ نہیں کروں تو کیا اے ڈی سے کروں، اس کا کیا مقصد ہے؟ عدالت سے تو نہیں چھوٹے نا، اور اگر عدالت سے چھوٹے تو پھر اسٹیبلشمنٹ سے رابطے کی ضرورت کیا تھی؟ آفاق بھائی میں ایک بات دیکھیں، میں فیصل آپ بھائی سے ہمیں دیکھیے ایک بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے،
اس ملک کے اندر طالبان کو کہا جاتا ہے ہتھیار رکھ دے، ان کو معافی دی جاتی ہے. اس ملک کے اندر جو ہے میں تو بلوچ صرف آپ سے فیصل بھائی یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر عدالتوں نے چھوڑا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت نہیں تھی. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اگر میں ان لوگوں کو چھڑوانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ سے نہیں تو کیا اے ڈی سے رابطہ کروں، اس کا مقصد ہے اسٹیبلشمنٹ نے چھڑوایا. ہاں وہ تو کیا ہے، صحیح بات ہے. تو میں آپ سے سوال یہ کر رہا ہوں، دیکھیے طالبان کی جو آپ بات کر وہ بھی رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ نے معاف کیا. طالبان عوام کے ساتھ نہیں لڑ رہی ہے. آپ طالبان کی مثال دے رہے ہیں، آپ بلوچیوں کی مثال دے رہے ہیں. بلوچ کا اسٹیٹ کے ساتھ ٹکراؤ ہے، عوام کے ساتھ ٹکراؤ نہیں ہے. یہاں پر ایک دوسرے کے لیے عوام کے لوگوں کو مارا گیا ہے سیاسی مخالفت کی بنیاد پر. اسٹیٹ کے ساتھ آپ کا تصادم نہیں تھا. اور جنہوں نے معافی دی ہے انہوں نے میرے کارکنان کے قتل کے اوپر معافی دی ہے. کسی اسٹیبلشمنٹ کے بندے کو کسی نے اگر ہٹ کیا ہے تو مجھے بتا دو کہ آپ کو کسی بندے کو معافی ملی ہو. نہیں تو آپ وہاں قانون دوسرا ہے. یہاں آپ مہاجر کی لاش جو ہے وہ مطلب اس کی کوئی وقت نہیں ہے. اس شہر کے اندر قتل کی ذمہ داری آپ نے آفاق پہ ڈال دی، آپ نے الطاف پہ ڈال دی. جو لوگ قتل ہوئے ہیں اگر انہوں نے بائی نیم ایف آئی آر کٹائی تو اسٹیبلشمنٹ کو کیا حق ہے کہ آپ کسی کو ریلیز کریں؟ یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں مہاجر بچوں کو جیل میں رہنا میں چاہیے. مہاجر بچوں کی بات نہیں کر رہا، میں قاتل کی بات کر رہا ہوں. قاتل تو جو جب یہ عامر آپ خان یعنی ان مہاجر بچوں کی کبھی کسی کو یاد نہیں آئی جو بچے مر گئے. مطلب یہ کہہ دینا کافی ہے کہ صاحب وہ کیونکہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے تو کیا ان کو معافی نہ دیں؟ یار بلوچ اسٹیٹ کے ساتھ لڑ رہے تھے، اسٹیٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ بھائی آپ ہتھیار ڈال دو، اسٹیٹ کے ساتھ نہیں لڑو، کیونکہ وہ وکٹم تھے یا وہ افیکٹیز تھے. آپ کا طالبان کے ساتھ جھگڑا عوام کا نہیں ہے، طالبان کے ساتھ اسٹیٹ کا جھگڑا ہے. اسٹیٹ اگر فیصلہ کر رہی ہے، لیکن یہاں تو ایک عام کمپلیننٹ ہے. آپ حدود آرڈیننس کیا کہتے ہیں اس کو، آپ قصاص کے اندر آپ عدلیہ فیصلہ نہیں کر سکتی. سر 15 سال تک عامر خان آپ کے ساتھ رہتے ہیں، 15 سال تک وہ سینکڑوں کارکنوں کے ساتھ جاتے ہیں، 9-0 پہ جا کے معافی مانگتے ہیں کہ میں نے جو قتل کیے ہیں حقیقی میں رہ کے میں اس پہ آپ سے معافی چاہتا ہوں. تو یہ بھی سر بہت بڑی بات ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا. میں اس وقت بہت پریشان اور حیران تھا کہ یہ شخص جس طرح کہہ رہا ہے کہ یعنی ہم نے قتل کیے اور ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں اور معاف کر دیا. الطاف کون ہوتا ہے معاف کرنے والا؟ دوسری بات یہ کہ آپ قتل کا اعتراف کر رہے ہیں اور آپ کو کوئی عدلیہ یا کوئی آپ کا قانون گرفت بھی نہیں لا رہا. یعنی آپ روڈ پہ کھڑے ہو کے قتل کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم نے قتل کیے تھے، ہمیں معاف کر دو. میری سمجھ بھی نہیں آ رہی بات. یہ سب کچھ اسی طرح ہوا ہے جس طرح میں نے آپ سے قسم کھا کے کہا کہ یار 3 بجے فوج کے لوگ یہاں آئے ہیں اور عامر خان نے تسلیم کیا کہ ہاں ہم فوج کے ٹرکوں میں آئے. یہ سب کچھ پیچھے سے جو ڈائریکٹر تھا، اس اسکرپٹ لکھنے والا تھا، اس نے اسکرپٹ لکھ کے دیا اور پڑھا. وہی مہاجروں کا بالکل مختصر سوال اینڈ ہے نا، مہاجروں کا مستقبل کیا ہے؟ اسی طرح سک سے سک کے مریں گے؟ اچھا فیصل بھی میں یہ والا سوال میں آخر میں رکھ لیجیے گا، اس لیے کہ ممکن ہے کہ آپ کا ٹائم اس کا بیٹری کا ختم ہو جائے. اس وقت جو ایک بہت حساس معاملہ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کے اس چینل کے ذریعے لوگوں تک اور حکومت تک جائے، اس پہ ڈسکس کر لیجیے. پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ علیحدگی پسند تنظیموں کے ذریعے جو سندھو دیش کے نعرے لگاتی رہی ہیں، ان کے ذریعے اس سینسس کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہی ہے. ٹھیک ہے نا، اور تواتر کے ساتھ یہ اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں کہ ڈیجیٹل مردم شماری ہم تسلیم نہیں کریں گے وغیرہ وغیرہ. وہ تسلیم کریں یا نہ کریں، لیکن ہم بھی ساتھ میں یہ کہہ دینا چاہتے ہیں کہ جو آپ نے بات کی تھی نا کہ آپ کیا احتجاج نہیں کر سکتے، دھرنا نہیں دے سکتے، ہم بتائیں گے کہ دھرنا کیا ہوتا ہے اگر خدا نہ کرے دوبارہ سینسز اسی طرح ہوئے تو. میں نے سینسس کے حوالے سے بہت سارے اعداد و شمار لوگوں کو بتائے ہیں اور حکومت کو بھی اس بات کا علم ہے. 2017 میں جو نادرا کا ریکارڈ ہے اس کے اندر آپ کے اس شہر کے اندر جو اندراج ہے وہ 2,18,19,00,000 کا ہے 2017 میں. ہمارا برتھ ریٹ جو ہے اس کے حساب سے بھی اگر آبادی بڑھے گی تو وہ 2,35,00,000 تک پہنچے گی. بالکل صحیح. 6% پر انم آپ کے ہاں انفلکس ہے روزگار کے حصول کے لیے پورے پاکستان سے. ٹھیک ہے نا، وہ بڑھے گی آبادی 2.5 کروڑ ہو گئی. جب 2017 کے اندر سینسز ہو رہے تھے تو 2017 میں سینسز کے وقت ضرب عضب چل رہی تھی. بالکل. اس ضرب عضب کے وقت جو ہے وہ قبائلی علاقوں سے لوگوں کو لا کے کیمپوں میں بٹھا دیا تھا. ٹھیک ہے، جب کیمپوں میں بٹھایا اور وہاں سینسس کے لیے لوگ جانے لگے تو جو علاقے کے خانز ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ تم وہاں سینسس کرنے جا رہے ہو، ہمارے تو لوگ وہاں نہیں ہوں گے، اور اگر وہاں آبادی کم نکلی تو ہمیں ہمارا شیئر نہیں ملے گا. صحیح. تو ہم اس سینسس کو نہیں مانتے. وہاں خٹک تھا کمشنر،
اس نے اپنے ہیڈ کوارٹر میں ڈسکس کی بیورو آف سینسس کے اندر، اور وہاں پر پھر یہ اصول طے پایا کہ جو شناختی کارڈ میں جس کا مستقل پتہ جہاں کا لکھا ہے وہاں اس کا اندراج ہوگا مردم شماری میں، وہاں اس کی گنتی ہوگی۔ یہ فیصلہ کس کے لیے ہو رہا ہے؟ 11 لاکھ قبائلیوں کے لیے۔ لیکن یہ فیصلہ 11 لاکھ قبائلیوں کے لیے جو کیا گیا وہ 22 کروڑ پاکستانیوں کے اوپر تھوپ دیا گیا۔ رزلٹ یہ تھا کہ 60 لاکھ منیمم 60 لاکھ لوگ یہاں پر 20 سال سے روزگار کے حصول کے لیے یہاں پہ کچی آبادیوں میں مقیم ہیں، جو عید بقرعید پہ خصوصی ٹرینیں چلتی ہیں اور وہ اپنے گھروں پہ ملنے جاتے ہیں، لیکن مستقل قیام تو یہاں ہے، یہاں کا انفراسٹرکچر، یہاں کا پانی، یہاں کی بجلی، یہاں کی گیس سب استعمال کر رہے ہیں۔ وہ 60 لاکھ اس وجہ سے گنتی نہیں ہوئے کہ ان کا مستقل پتہ گجر خان کا اور لالا موسیٰ کا تھا، ٹھیک ہے؟ وہ 60 لاکھ آدمی گنتی نہیں ہوا، اب ہونا چاہیے۔ تقریباً 35 لاکھ افغانی اور بنگالی یہاں پر مقیم ہیں، وہ گنتی نہیں ہوتے کسی گنتی۔ اب آپ نے شناختی کارڈ کی شرط ختم صرف اس لیے کی ہے کہ جن کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہم ان کو بھی شمار کرنا چاہتے ہیں، اچھی بات ہے۔ اگر وہ 35 لاکھ بھی آپ شمار کریں گے تو یہ 3.25 کروڑ آبادی پہنچے گی، یہ 3.5 کروڑ سے دنیا کم کی کسی آبادی والا صورت سب سے میں بڑا نہیں شہر ہے۔ ہو جائے گا جی 3.5 کروڑ سے کسی صورت کم نہیں ہے۔ اگر سندھ اس خوف سے کہ اربن ایریاز کی آبادی اگر بڑھے گی تو سندھ کا وڈیرا اقتدار میں شاید مستقبل میں نہ آ سکے، اس خوف سے اگر یہ قوم پرستوں کو کھڑا کر کے اس کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو میں آپ کے توسط سے، آپ کے اس چینل کے توسط سے یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ مہاجر عوام بظاہر تقسیم ضرور ہے، لیکن اگر اب ان کو پورا نہیں گنا گیا تو پوری مہاجر قوم جو ہے احتجاج بھی بھرپور نہیں کریں گے۔ آپ کو بتائیں گے کیسے احتجاج ہوتا ہے، کیا کریں گے جب کریں گے تو آپ کو بتائیں گے کیسے ہوگا۔ جو کام ہم نے کیے ہیں اور جب ہم کرتے ہیں ہم نے کیے ہیں، باغ جناح کا جلسہ تھا، ہم نے کیا اور لوگوں کو ہم نے مہاجر نام پر جمع کر کے بتایا کہ یہی قوم جب ہم جمع کر کے وہاں جمع کرنا چاہیں گے تو وہاں پہ بھی جمع کر کے آپ کو بتائیں گے۔ فیصل بھائی وعدہ آپ سے، مطلب مہاجر تاریخ میں ایسا احتجاج نہیں ہوا ہوگا، کرے گی انشاءاللہ، اس لیے کہ یہ علیحدگی پسند تحریکوں کے ذریعے پریشر ڈال کے اس سینسس کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نے پرائیویٹلی پیرالل سینسس کروائیں جو ہمارے ساتھیوں نے کیے ہیں علاقے کے بزرگوں کے ساتھ مل کر، اور ہم نے وہ ریکارڈ بھی مرتب کیا ہے کہ کس گھر میں کتنی فلور ہیں، کتنے پورشنز ہیں، کتنے خاندان ہیں، کتنے مرد، کتنی عورتیں، کتنے بچے ہیں۔ ہم نے بلاک وائز ہم نے سینسس کے لوگوں سے ملاقاتیں کی تھیں، میٹنگ کی تھی ہم نے بیورو آف سینسس کے لوگوں سے، ان سے ہم نے تمام طریقہ کار اور تمام چیزیں لی تھیں، وہ ہم نے کیا ہے۔ وہ پیرالل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کا رزلٹ آئے گا ہم اس سے کاؤنٹر چیک کریں گے، اگر اس کے برخلاف ہوا تو ہم اسے تسلیم نہیں کریں گے۔ آخری سوال وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ مہاجر قوم کا مستقبل کیا ہے؟ مہاجر قوم کے بارے میں کسی کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ مہاجر قوم جو ہے وہ اپنے معاملات پر، اپنے حقوق کے اوپر مستقل خاموش رہے گی، ٹھیک ہے، وقت ہے، اور وہ کسی اور طاقت کے خوف سے نہیں بلکہ ہمارے آپس کے جو تقسیم ہے اس سے وہ ناراض ہے، دکھی ہے، کسی کے خوف سے خاموش نہیں ہے، لیکن جلد انشاءاللہ تعالی بڑی ریزیلینٹ قوم ہے، بڑی انرجیٹک قوم ہے اور صلاحیتوں کی کمی نہیں ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی سے مستقل دبا کے رکھ سکتا ہے، اور عددی اعتبار سے یقیناً مہاجر قوم کم ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، باقی اور قوموں کی طرح برتھ ریٹ ہمارا وہ نہیں ہے جو پختونوں کا ہے یا مطلب آپ تو خوش نما نعرہ ہی دے رہے ہیں نا، جیسے 30 سال سے لوگ لگا رہے ہیں قوم کو، تو آپ نے بولا آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ اس پورے عرصے کے اندر ہم نے صرف مہاجر قوم کی نیگیٹو چیزیں پورٹری کی ہیں سب کے سامنے کہ مہاجر قوم ایجوکیشن وائز ختم ہو گئی۔ میں آج بھی کہتا ہوں کہ مہاجر قوم کی برابر کوئی باصلاحیت کسی قوم میں سے لا کے کھڑا کرے۔ میں نے جلسے میں کہا تھا کہ آج بھی تعلیم کے اعتبار سے ٹاپ کرنے والے مہاجر ہوتے ہیں۔ تو آپ ہی نے کیا نا نیگیٹو، کس نے کہا نیگیٹو؟ مہاجروں نے بولا نا تعلیم چھین لی، یہ چھین لی، میں نے کبھی نہیں کہا، میں نے کبھی نہیں کہا کہ مہاجر قوم سے آپ نے تعلیم نہیں چھینی مہاجروں سے۔ دیکھیے جس زمانے کے اندر نقل کی وہ غلط تھا، لیکن کیا سارے کے سارے آپ کے گورنمنٹ کالجز اور یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں لوگ؟ کیا لوگ پرائیویٹ کالجز اور یونیورسٹیوں میں نہیں پڑھتے؟ اور آج بھی اگر آپ صلاحیت کے اعتبار سے چیک کریں گے تو مہاجر قوم سے باصلاحیت کوئی اور نہیں ہے۔ میں خوش فہمی میں نہیں ہوں، لیکن میں اس حقیقت کو جانتا ہوں، اس لیے میں اظہار کر رہا ہوں کہ آپ ہمیں اپنی لوگوں قوم کو تو خوش فہمی میں رہے نا۔ نہیں، ہم اصل میں دیکھیے ہم اپنی قوم کے بارے میں خود اس طرح کا امیج بنا کے پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ مہاجر قوم جو ہے وہ اب بالکل اس نے سر جھکا دیا، اب وہ بالکل، نظر تو یہی آ رہا ہے نا۔ ایسا نہیں ہے۔
کہ 13 سال سے پیپلز پارٹی مار رہی ہے، کوئی گردن اٹھا کے اوپر بات نہیں کرتا. کس نے کہا آپ سے؟ نظر نہیں آیا نا. دیکھیں افاق بھائی، جب مہاجروں کی اس میں آپ بھی کہیں نہ کہ ذمہ دار تو آپ بھی ہوں گے نا. فیصل بھائی، ہم اپنے بارے میں خود غلط فہمی کا شکار ہیں کہ بھائی ہم لوگ تو اب کچھ کر نہیں سکتے. نظر ہی آ رہا ہے. نہیں ہے ایسا کہیں پر بھی. تو بتائیں 13 سال میں کیا ہوا؟ آپ نوکریوں سے آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ اس کے نوکریوں سے علاوہ آپ کو. کسی چیز میں کیا ہوا؟ دیکھیے میں پیپلز پارٹی کو ڈیفینڈ نہیں کرنا سب چاہتا سے ہوں. زیادہ کراچی کا بچہ مجبور ہو کے باہر چلا جاتا ہے. میں بالکل روزگار کے حصول کے لیے گئے ہیں لوگ، اور یہاں پر بھی لوگوں نے کاروبار کیا ہے. آج بھی اس قوم کے اندر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ دوسروں سے بہتر ان کا لائف اسٹینڈرڈ آف لائف ہے. مطلب آپ یوں کہہ لیجئے کہ یہاں پر جو زندگی گزارنے کا جو معیار ہے وہ دوسری قوموں سے بہتر ہے ابھی بھی. ہم یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ ٹرک کے پیچھے امداد لوٹنے کے لیے بھاگ رہے ہوں. ہمارے لوگوں کو ہم نے بلا وجہ یہ تاثر دے دیا کہ صاحب روزگار ہم سے چھن گیا، ہم تو خیرات مانگ رہے ہیں، ہم تو بھوکے مر رہے ہیں. مہاجر قوم اللہ کا شکر ہے کہ تعلیم میں بھی دوسروں سے بہتر ہے. روزگار کے حصول کے لیے یقیناً ہمیں گورنمنٹ جاب سے ہمیشہ سے محروم رکھا ہے. آج ایسا نہیں کہ زیادتی ہو رہی ہے، لیکن ہم نے اپنے طور پر روزگار کے مواقع تلاش کیے ہیں اور ہم نے حق حلال کما کے اپنے آپ کو بہتر بنایا ہے. آج بھی ہمارے لوگ پڑھتے ہیں، آج بھی ہمارے لوگ تعلیم سے پہلے کچھ کرنے پر راضی نہیں ہوتے. اگر ہم ان سے کہیں بھی کہ یار آپ اسکول سے اٹھا لیجئے تو لوگ اپنے گھروں کے اندر چٹنی سے روٹی کھاتے ہیں لیکن بچوں کو اسکول سے نہیں اٹھاتے. دوسری قوموں تو اسکول میں بچے نہیں بھیجتی. تو ہم بار بار اپنے لوگوں کو احساس کمتری میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم ان کے کبھی مثبت پہلو اجاگر نہیں کرتے. مستقبل تابناک ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تابناک ہے. آپ اگر اس بات پہ ضد کریں گے کہ آپ تابناک ہے یا خوفناک ہے، میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنی قوم کے بارے میں صرف نیگیٹو پہلو اجاگر کر کے اپنی قوم کے اندر مایوسی کو بڑھانا نہیں چاہیے. ان کے اندر امید پیدا کرنی چاہیے کہ آپ نے لیڈرشپ کرے گی نا، آپ ہی امید پیدا. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ میں تو کبھی بھی نہیں کہتا کہ قوم جو ہے وہ خدا نخواستہ ختم ہو چکی اور اب کچھ نہیں ہو سکتا. یہ باتیں تو عوام کے اندر وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں جو مایوسی کا شکار ہیں. میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ قوم اپنے آپ کو پھر دوبارہ سے ایک مضبوط اور منظم قوم ثابت کرے گی. دیکھیے ہم وقت کے اوپر ہماری جو مطلب بدقسمتی ہے کہ جو لوگ انتخابی نتائج حاصل کرنے کے بعد کسی بھی طرح آپ کیوں نہیں جب وہ اسمبلی، میں ظاہر ہے کہ پوری کوشش کر رہا ہوں اور آپ کے سامنے عوام ہراتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہراتی ہے. عوام نے نہیں ہرایا یار. دیکھیے اسٹیبلشمنٹ جو فیصل بھائی کا بائی الیکشن تھا، سب کو پتا ہے کہ ایک سیٹ کے اوپر الیکشن ہو رہا ہے. فیصل مجھے یہ بتائیے، مجھے بتائیے کہ ایک سیٹ پہ الیکشن ہو رہا ہے، آر ٹی ایس بیٹھ گیا. یار پورے پاکستان کا بوجھ تھوڑی تھا اس آر ٹی ایس کے اوپر کہ بیٹھ جائے. 2.5 گھنٹے کے بعد رزلٹ ہی ڈفرنٹ آ گیا. ہاں 9:30 بجے کے بعد بیٹھ گیا. یار بتائیے، مجھے حیرت ہو رہی ہے. صحیح. سب چیزیں کیا سمجھ میں نہیں آتی. پھر آپ اگر مجھ سے پوچھیں، آپ کو تو عوام اسٹیبلشمنٹ نے ہرایا. عوام آپ کے ساتھ ہے. لانڈی کرنگی بالکل پورے شہر. آپ نے رزلٹ دیکھا. صحیح. جتنے آفاق بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. جتنے آپ سے سوال پوچھے اس سے کئی گنا زیادہ سوالات آپ کے رہ گئے، کیونکہ آپ پوری ایک تاریخ ہے، ہسٹری، اور ایسے ایسے دلچسپ واقعات آج کے انٹرویو میں آئے جو اس سے پہلے شاید کبھی نہیں آئے ہوں گے. اب ان سے جلد ایک اور ملاقات کریں گے آپ لوگوں کے لیے. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.